ہر ملک اپنی ایک کہانی سناتا ہے۔ ایک ایسی کہانی جو ہمیں اسکول کی کتابوں میں، قومی ترانوں میں، ہر جگہ سنائی جاتی ہے۔ بالکل۔ لیکن کیا ہو اگر وہ کہانی پوری سچ نہ ہو؟ آج ہم پرویز ہوڈ بوائے کی مشہور کتاب پاکستان اوریجنز، آئیڈینٹی اینڈ فیوچر کے تعارف پر بات کر رہے ہیں، جو اسی چبھتے ہوئے سوال سے شروع ہوتی ہے۔ جی۔ اور اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ایک چھوٹی سی وضاحت۔ یہ جو ہماری گفتگو ہے، اس کی تیاری میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بھی مدد لی گئی ہے، تو بہتر ہے کہ اسے صرف ایک شروعاتی نقطہ سمجھیں اور اصل کتاب ضرور پڑھیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ تو کتاب کا تعارف ہی ایک دھماکے سے ہوتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ تاریخ اکثر ایک متفقہ جھوٹ ہوتی ہے۔ یہ جملہ ہی کافی چونکا دینے والا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ وہ نہیں ہوتی جو اصل میں ہوا، بلکہ وہ ہوتی ہے جس پر طاقتور لوگ ہمیں یقین دلانا چاہتے ہیں۔ اچھا۔ یہاں مصنف ایک بہت دلچسپ تصور استعمال کرتے ہیں، میتھس یعنی اساطیر۔ میتھس، صحیح۔ جی، وہ یوول نوآ ہراری کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ کہانیاں یا میتھس گھڑنا یہ انسانی ذہنت کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یعنی کہانیاں معاشرے کو جوڑنے کے لیے ضروری ہیں؟ بالکل، لیکن یہی کہانیاں خطرناک بھی ہو سکتی ہیں۔ کتاب میں مثال دی گئی ہے کہ بر صغیر میں بھی ایسی ہی بڑی زبردست کہانیاں بنائی گئی۔ جیسے کہ انگریزوں نے یہ نیریٹو بنایا کہ وہ یہاں لوگوں کو سویلائز کرنے آئے ہیں، یا پھر ہندو قوم پرستوں نے قدیم آرین تہذیب کی ایک ایسی شاندار تصویر بنائی جو شاید حقیقت سے بہت الگ ہو۔ یہ کہانیاں تعاون تو پیدا کرتی ہیں، لیکن اکثر دوسروں کو کم تر دکھا کر۔ تو مصنف صرف نظریاتی بات نہیں کر رہے، وہ ذاتی تجربات بھی شامل کرتے ہیں۔ کوئی ایسی مثال ہے جو واقعی نمایاں ہو؟ ایک بہت ہی ذاتی اور پاورفل مثال ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ وہ 15 سال کی عمر تک پورے یقین سے یہ مانتے تھے کہ 1965 کی جنگ بھارت نے شروع کی تھی، اور پاکستان اس میں جیتا تھا۔ جی، اور پاکستان اس میں فتح رہا تھا۔ یہی کہانی انہیں اسکول میں اور ریڈیو پر سنائی گئی تھی۔ اور میرے خیال میں آج بھی بہت سے لوگ یہی مانتے ہیں۔ تو پھر سچائی کیا تھی؟ سچائی، جیسا کہ بعد میں ثابت ہوا، اس کے بالکل برعکس تھی۔ اچھا۔ جنگ کا آغاز پاکستان کے آپریشن جبرالٹر سے ہوا تھا، جس کا مقصد کشمیر میں دراندازی کرنا تھا۔ کتاب میں ایئر مارشل اصغر خان کے ایک انٹرویو کا حوالہ بھی ہے، جس میں وہ صاف کہتے ہیں کہ ہم نے یہ جنگ شروع کی تھی۔ یہ مثال دکھاتی ہے کہ ریاستیں کیسے نیریٹیوز بناتی ہیں اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے۔ بالکل، اپنی ناکامیوں کو کامیابیوں میں بدلنے کے لیے۔ یہ 1965 کی جنگ والی مثال تو صرف ایک جھلک ہے۔ کتاب کے مطابق ہماری تاریخ ایسے کئی بلیک ہول سے بھری پڑی ہے نا؟ جی بالکل۔ مصنف کا کہنا ہے کہ یہ صرف ایک واقعہ نہیں، مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی اصل وجوہات۔ اوجھری کیمپ کا دھماکہ۔ اوجھری کیمپ کا دھماکہ، جہاں کہا جاتا ہے کہ امریکی ہتھیاروں کا ذخیرہ تباہ ہوا، یا پھر اسامہ بن لادن کا آباٹ آباد میں اتنے سالوں تک رہنا۔ صحیح۔ یہ سب ایسے واقعات ہیں جن پر ایک سرکاری پردہ پڑا ہوا ہے، اور سچائی آج تک پوری طرح سامنے نہیں آئی۔ کتاب کا تعارف ایک اور بہت بنیادی ستون پر سوال اٹھاتا ہے، اور وہ ہے دو قومی نظریہ۔ ہاں، اور یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ مصنف دو قومی نظریے کی بنیادوں پر بھی سوال اٹھاتے ہیں۔ یعنی وہ نظریہ جس کے مطابق ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں تھیں، جی، جو ایک ساتھ نہیں رہ سکتی تھیں۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ خیال ہمیشہ سے اتنا واضح نہیں تھا۔ تقسیم سے پہلے عام لوگوں کی شناخت ان کے مذہب سے زیادہ ان کے علاقے، ذات، زبان اور پیشے سے جڑی ہوئی تھی۔ تو پھر یہ مذہبی تقسیم اتنی گہری کیسے ہو گئی؟ کتاب اس کا ذمہ دار برطانوی راج کی تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی اور اس وقت کی معاشی تبدیلیوں کو ٹھہراتی ہے۔ اچھا۔ ان چیزوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان پہلے سے موجود فرق کو ایک گہری سیاسی خالج میں بدل دیا، جس کے نتیجے میں یہ نظریہ ایک سیلف فلفلنگ پروفیسی بن گیا۔ بالکل، یعنی اس پر اتنا یقین کیا گیا کہ آخرکار یہ سچ ثابت ہو گیا۔ یعنی کتاب کا اصل نقطہ یہ ہے کہ ہم جو تاریخ پڑھتے ہیں وہ اکثر ایک بہت احتیاط سے تیار کردہ کہانی ہوتی ہے۔ یہ سوچنا ہی پریشان کن ہے کہ ہماری قومی شناخت کی بنیادیں کتنی نازک ہو سکتی ہیں۔ بالکل، کتاب کا تعارف ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ تاریخ کو ایک مقدس سچائی کے طور پر قبول کرنے کے بجائے اسے تنقیدی نظر سے دیکھنا کتنا ضروری ہے۔
اور یہ ہمیں سوچنے کے لیے ایک بڑا سوال بھی دیتا ہے۔ جی، وہ کیا ہے؟ کتاب کے مطابق انسانی تہذیب کی بنیاد تعاون پر ہے، تنازع پر نہیں۔ تو پھر بر صغیر کی تاریخ میں ہمیں ہمیشہ ہندو مسلم تنازع اور جنگوں کی کہانیاں کیوں سنائی جاتی ہیں؟ ان ہزاروں سالوں کے بارے میں کیوں نہیں بتایا جاتا جب لوگ امن اور تعاون سے رہتے تھے؟ اور آج کے معاشرے کے لیے اس میں کیا سبق پوشیدہ ہے؟ ابھی ہم کتاب پاکستان، ابتدا، شناخت اور مستقبل کے پہلے حصے کے پہلے باب قدیم ہندوستان میں شناخت کی تشکیل پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ جی، اور اس باب کا جو مرکزی سوال ہے نا، وہ خود ہی اتنا بڑا ہے کہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ بالکل۔ کہ دو قومی نظریہ آخر آیا کہاں سے، جبکہ قدیم ہندوستان میں تو کوئی ایک قوم تھی نہیں۔ جی بالکل، اور یہ باب سیدھا دو بہت بڑے عام تصورات کو چیلنج کرتا ہے۔ اچھا، کون سے دو تصورات؟ پہلا تو یہ کہ ہندوستان ہمیشہ سے ایک متحد سنسکرت بولنے والی تہذیب تھا جسے ہم ہندو تہذیب کہہ سکیں۔ اور دوسرا یہ کہ مسلمان حملہ وروں کا مقصد صرف لوٹ مار اور مندروں کو تباہ کرنا تھا۔ کتاب کہتی ہے کہ حقیقت ان دونوں باتوں سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ تو چلیں اسی پہلی بات سے شروع کرتے ہیں۔ یہ خیال کہ قدیم ہندوستان میں کوئی ایک ہندو شناخت نہیں تھی، یہ سننے میں ہی بہت حیران کن لگتا ہے۔ یہی تو اس کتاب کا مرکزی نقطہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس دور میں کسی گاؤں والے سے پوچھتے کہ بھائی کیا تم ہندو ہو، تو وہ شاید آپ کو بس خالی نظروں سے دیکھتا رہ جاتا۔ مطلب یہ لفظ ہی موجود نہیں تھا؟ مذہبی طور پر نہیں۔ لفظ ہندو کسی بھی قدیم مذہبی کتاب میں نہیں ملتا۔ یہ دراصل ایک جغرافیائی اصطلاح تھی۔ اچھا، جسے عرب اور فارسی لوگ دریائے سندھ کے پار رہنے والے لوگوں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تو یہ مذہب نہیں بلکہ علاقے کی پہچان تھی۔ بالکل، لوگوں کی اصل شناخت ان کی ذات، قبیلے، زبان یا علاقے سے ہوتی تھی۔ یہ کوئی ایک منظم مذہب نہیں تھا۔ تو پھر یہ جو اتنے سارے عقائد اور روایات تھیں، انہیں کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یہ عقائد دیوتاؤں اور روایات کا ایک بہت بڑا مجموعہ تھا۔ کئی روحانی سلسلے تھے جنہیں سمپردایا کہتے تھے، اور ان میں آپس میں بڑے اختلافات بھی ہوتے تھے۔ اچھا، تو ایک متحد ہندو قوم کا تصور جو مسلم آمد سے پہلے موجود ہو، کتاب کے مطابق یہ بعد میں بنائی گئی ایک کہانی ہے۔ یہ تو تاریخ کو دیکھنے کا بالکل نیا زاویہ ہے، اور اسی سے جڑی ایک اور بحث آریائیوں کی اصلیت کی بھی ہے نا؟ جی، اور یہاں سائنس اور تاریخ آپس میں ملتے ہیں۔ ہندوتوا نظریہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ آریائی ہندوستان کے مقامی تھے اور سنسکرت یہیں سے نکلی، جسے آؤٹ آف انڈیا تھیوری کہتے ہیں۔ بالکل، لیکن کتاب بتاتی ہے کہ ٹھوس سائنٹیفک شواہد، خاص طور پر جینیاتی تحقیق، اس کے بالکل برعکس کہانی سناتے ہیں۔ جینیاتی تحقیق؟ وہ کیسے؟ وائی کروموزوم پر جو تحقیق ہوئی ہے، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 4000 سال پہلے وسطی ایشیا کے میدانوں سے، یعنی آج کے یوکرین اور روس کے علاقوں سے؟ جی، وہاں سے لوگوں کی ایک بہت بڑی ہجرت ہندوستان کی طرف ہوئی تھی، اور یہی لوگ اپنے ساتھ ابتدائی ہند یورپی زبانیں لائے، جن میں سے ایک بعد میں سنسکرت بنی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سنسکرت اور ویدک روایتیں باہر سے آئیں، یہیں پیدا نہیں ہوئیں؟ یہ تو ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ بالکل، اور یہ بہت سے قائم شدہ نظریات کو چیلنج کرتا ہے، اور یہ ہمیں تاریخ کے اگلے مرحلے پر لاتا ہے۔ جس طرح آریائی باہر سے آئے، اسی طرح بعد میں مسلمان بھی آئے، جی، اور ان کی آمد کو اکثر صرف ایک مذہبی تصادم کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ کیا کتاب اس نظریے سے اتفاق کرتی ہے؟ نہیں، کتاب اس کو بھی زیادہ گہرائی میں دیکھتی ہے۔ جب مسلمان فاتحین ہندوستان آئے تو ان کا بنیادی مقصد دوسرے حملہ کی طرح ہی تھا: زمین، طاقت اور خزانہ۔ اور مذہب کو ایک جواز کے طور پر استعمال کیا گیا؟ بالکل، لیکن یہ ہمیشہ ہندو بمقابلہ مسلمان کی جنگ نہیں تھی۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ جیسے کتاب میں بھی ذکر ہے، بابر نے پانی پت میں ایک مسلمان حکمران ابراہیم لودھی کو ہی شکست دی تھی۔ صحیح کہا، اور مغل دور میں تو ایک طویل عرصہ ایسا گزرا جس میں ہندو اور مسلمانوں کے درمیان کافی تعاون اور ہم آہنگی تھی۔ جیسے ہندوؤں کو مغل سلطنت میں بڑے بڑے عہدے دیے گئے تھے۔ جی، اور فن، موسیقی، فن تعمیر میں دونوں ثقافتوں کا ایک حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ لیکن پھر اورنگزیب کے دور میں یہ پالیسی بدل گئی تھی، ٹھیک کہا نا میں نے؟ ہاں، اورنگزیب نے اس پالیسی کو کافی حد تک تبدیل کیا۔ جزیہ یعنی غیر مسلموں پر لگنے والا ٹیکس دوبارہ نافذ کیا، اور کچھ مندروں کو بھی مسمار کروایا۔ اس سے مذہبی تقسیم گہری ہوئی۔ اچھا،
لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ عملی طور پر اورنگزیب کو بھی اپنی اتنی بڑی سلطنت چلانے کے لیے ہندو منتظمین اور جنرلوں پر انحصار کرنا پڑتا تھا، تو حقیقت کبھی بھی اتنی سادہ نہیں ہوتی۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ پرانی تاریخ آج کی شناختوں کے بارے میں ہمیں کیا بتاتی ہے؟ اس کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ واضح طور پر تقسیم شدہ ایک جیسی مذہبی شناختوں کا تصور جیسا ہم آج سمجھتے ہیں، یہ ایک جدید ایجاد ہے۔ مطلب یہ کوئی ایسی ازلی حقیقت نہیں جو ہزاروں سالوں سے چلی آ رہی ہو؟ بالکل نہیں، یہ شناختیں وقت کے ساتھ ساتھ سیاسی اور سماجی حالات کے تحت بنائی اور بدلی گئی ہیں۔ اتنی مضبوط ہے جبکہ ان کی جڑیں ایک ایسی تاریخ میں ہے جو شاید ویسی تھی ہی نہیں جیسی ہمیں بتائی جاتی ہے۔ اب ہم کتاب پاکستان اوریجنز آئیڈینٹی اینڈ فیوچر کے دوسرے باب دی برٹش ری انوینٹ انڈیا کا جائزہ لے رہے ہیں، اور اس کی جو شروعات ہے وہی ایک بہت ہی حیران کن دعوے سے ہوتی ہے کہ جدید ہندوستان کی تاریخ کی بنیاد ایک ایسے شخص نے رکھی جو کبھی ہندوستان آیا ہی نہیں۔ جی، یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ یہ شخص تھا جیمز مل، اور اس نے اپنی کتاب ہسٹری آف برٹش انڈیا میں پہلی بار ہندوستانی تاریخ کو 3 ادوار میں تقسیم کیا: ہندو دور، مسلم دور اور پھر برطانوی دور۔ اچھا، تو یہ تقسیم بظاہر تو بڑی سادہ سی لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک گہری سوچ تھی۔ اس تقسیم نے یہ تاثر قائم کیا کہ ہندوستان کی تاریخ ہمیشہ سے مذہبی لڑائیوں پر مبنی تھی، اور یہ کہ انگریزوں کی آمد سے پہلے یہاں کوئی آپ کہہ لیں قومی شناخت تھی ہی نہیں۔ یعنی تاریخ کو ایسے پیش کیا گیا جیسے انگریز یہاں تہذیب اور امن لائے ہیں، ایک ایسے خطے میں جو ہمیشہ سے آپس میں لڑتا رہا ہو۔ بالکل، اور یہ صرف ایک کتاب کی بات نہیں تھی، یہ نظریہ برطانوی سول سروس کے ہر اس افسر کو پڑھایا جاتا تھا جو ہندوستان آتا تھا۔ اچھا، تو اس طرح یہ خیال پورے انتظامی ڈھانچے کی سوچ کا حصہ بن گیا کہ ہندو اور مسلمان 2 الگ الگ ہمیشہ سے متصادم قومیں ہیں۔ اسی ایک تقسیم نے آنے والے وقت کی سیاست پر اتنا گہرا اثر ڈالا۔ تو یہ صرف ایک تھیوری نہیں تھی جو کتابوں میں رہ گئی، اس کے تو پھر حقیقی دنیا میں بہت سنگین نتائج نکلے ہوں گے۔ یقیناً، خاص طور پر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جی، اس کا سب سے واضح اثر ہمیں بنگال کے مسلمانوں پر نظر آتا ہے۔ ولیم ہنٹر نے اپنی کتاب میں ایک بہت مشہور جملہ لکھا ہے، ہاں وہ بہت مشہور ہے، جی، کہ ایک وقت تھا جب بنگال میں ایک شریف مسلمان کا غریب ہونا تقریباً ناممکن تھا، اور اب اس کا امیر رہنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اتنی بڑی تبدیلی کیسے آئی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ تھی زبان کی تبدیلی۔ جب فارسی کی جگہ انگریزی کو سرکاری اور عدالتی زبان بنا دیا گیا تو یہ مسلم اشرافیہ کے لیے، جو صدیوں سے انتظامی امور سنبھال رہی تھی، ایک زلزلے سے کم نہیں تھا۔ اور اس کے اعداد و شمار تو واقعی چونکا دینے والے ہیں۔ کتاب میں لکھا ہے کہ 1851 سے 1869 کے درمیان کلکتہ ہائی کورٹ میں 240 نئے وکیلوں میں سے صرف ایک مسلمان تھا۔ ایک منٹ، 240 میں سے صرف ایک؟ جی، صرف ایک۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ یہ تو ایک پوری کمیونٹی کو طاقت کے ڈھانچے سے ہی باہر کر دینے والی بات ہے۔ یہی ہوا، اور اس کے علاوہ زمینداری اور ٹیکس کے نئے نظام نے ان کی معاشی طاقت کی کمر توڑ دی۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ یہ تصویر پورے ہندوستان کی نہیں تھی۔ ہاں، یہ اہم نقطہ ہے۔ کتاب میں پال براس کا حوالہ بھی ہے جو بتاتے ہیں کہ متحدہ صوبوں یعنی آج کے یو پی جیسی جگہوں پر صورتحال بالکل مختلف تھی۔ بالکل، وہاں مسلمان تعلیم، سرکاری نوکریوں اور انتظامی عہدوں پر ہندوؤں کے مقابلے میں کہیں آگے تھے۔ تو یہ کہنا کہ تمام مسلمان معاشی طور پر پسماندہ ہو گئے تھے، یہ تو پھر درست نہیں ہوا۔ نہیں، یہ ایک بہت سادہ سی بات ہو جائے گی۔ دیکھیں، صورتحال بہت پیچیدہ تھی۔ بنگال کی حقیقت یو پی سے بہت مختلف تھی، لیکن ہوا یہ کہ ولیم ہنٹر کی تحریروں کا اثر اتنا زیادہ تھا کہ بنگال کی کہانی پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی کہانی سمجھی جانے لگی۔ اچھا۔ اور اس سے مسلمانوں میں مظلومیت اور محرومی کا ایک اجتماعی احساس پیدا ہوا، چاہے ان کے اپنے علاقے کی حقیقت کچھ اور ہی کیوں نہ ہو۔ تو گویا اصل معاشی حالات سے زیادہ اہم وہ تاثر تھا جو تاریخ کی اس نئی تشریح نے پیدا کیا تھا۔ نو آبادیاتی دور میں صرف معاشی ڈھانچہ نہیں بدلا، بلکہ لوگوں کے ذہنوں میں اپنی تاریخ کا ایک نیا تقسیم شدہ تصور بھی ڈال دیا۔
آپ نے بالکل صحیح پکڑا، اور اس ساری گفتگو سے ایک گہرا سوال ابھرتا ہے جو یہ کتاب ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ کیا نوآبادیاتی دور میں تاریخ کی یہ جو نئی تشکیل ہوئی اور اس کے نتیجے میں جو معاشی تفریق پیدا ہوئی، چاہے وہ حقیقی ہو یا صرف محسوس کی گئی ہو، کیا وہی بنیاد تھی جس پر مستقبل کی شناختی سیاست اور بالآخر تقسیم کی عمارت کھڑی ہوئی؟ اور یہ کتاب ہمیں اسی سوچ پر چھوڑ دیتی ہے کہ تاریخ صرف ماضی کا مطالعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا طاقتور آلہ ہے جسے حال اور مستقبل کی تشکیل کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس باب کا شاید سب سے اہم نقطہ ہے۔ اب ہم بات کر رہے ہیں کتاب پاکستان، ابتدا، شناخت اور مستقبل کی، اور اس کا جو تیسرا باب ہے، بانی اول، تنہا جدیدیت پسند، اس پر ایک گہری نظر ڈالتے ہیں۔ یہ باب سر سید احمد خان کے بارے میں ایک بہت دلچسپ تصویر پیش کرتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ایک عظیم مصلح تھے، لیکن یہ کتاب کہتی ہے کہ ان کی جدیدیت میں ایک طبقاتی تقسیم بھی چھپی ہوئی تھی۔ جی، اور یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ کتاب اس بات پر زور دیتی ہے کہ سر سید اس وقت کے لیے ایک انقلابی شخصیت تھے۔ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے کہا کہ بھائی ماضی کی عظمت پر رونے کا وقت اب ختم ہو گیا ہے۔ صحیح۔ مسلمانوں کو مغربی سائنس، فلسفہ اور جدید دنیا کو اپنانا ہی پڑے گا، اور یہ صرف کوئی شوق نہیں تھا، یہ بقا کا سوال تھا۔ بقا کا سوال وہ کس طرح؟ دیکھیں، اس وقت کی جو مسلم اشرافیہ تھی نا، ان کی آمدنی اور طاقت کا انحصار ریاست کی سرپرستی پر تھا، کسی ہنر پر نہیں۔ سر سید اس پورے نظام کو چیلنج کر رہے تھے۔ اچھا، تو ان کا کالج صرف ایک تعلیمی ادارہ نہیں تھا، بلکہ ایک نئی قیادت پیدا کرنے کی جگہ تھی۔ مجھے ان کے کالج کا تصور ہمیشہ بہت دلچسپ لگا ہے۔ آکسفورڈ اور کیمبرج کا معیار، لیکن ساتھ میں ایک عظیم الشان مسجد، بالکل، نصاب مغربی، زبان انگریزی، مگر 5 وقت کی نماز بھی لازمی، مطلب مشرق اور مغرب کا ایک انوکھا امتزاج۔ جی، لیکن یہاں ایک پیچیدگی بھی ہے جس کی طرف کتاب اشارہ کرتی ہے۔ یہ کالج تھا کس کے لیے؟ یہ ایک نئی مسلم اشرافیہ یعنی ایلیٹ بنانے کے لیے تھا۔ اشرافیہ؟ جی، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ اشرافیہ کون تھے؟ یہ پرانے جاگیردار خاندان تھے، مغل دربار سے وابستہ لوگ تھے۔ ایم اے او کالج کے ڈھانچے میں یہ طبقاتی فرق بالکل واضح تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ عام طلبہ اور اشرافیہ کے بیٹوں کے لیے الگ الگ کھانے کے کمرے تھے۔ اچھا، یہ تو ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ ایک طرف تو وہ جدیدیت اور میرٹ کی بات کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اسی پرانے طبقاتی نظام کو مضبوط کر رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ تبدیلی لانے کے لیے انہیں پرانی اشرافیہ کی حمایت چاہیے، لیکن ان کی سوچ میں اصل تبدیلی بیرونی حالات کی وجہ سے آئی۔ ان کی سیاست کا آغاز تو ایک غیر فرقہ پرست کے طور پر ہوا تھا۔ جی، ان کا وہ مشہور قول ہے کہ ہندو اور مسلمان ایک خوبصورت دلہن کی 2 آنکھیں ہیں۔ بالکل، لیکن پھر 3 بڑی تبدیلیوں نے ان کا پورا موقف بدل کر رکھ دیا۔ اور وہ 3 تبدیلیاں کون سی تھیں؟ کیونکہ 2 آنکھوں والے نظریے سے ہٹ کر صرف مسلمانوں کے مفادات پر توجہ دینا، یہ ایک بہت بڑی شفٹ ہے۔ جی، کتاب کے مطابق یہ ایک طوفان کی طرح تھا۔ پہلا، 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کا قیام۔ سر سید نے اسے بنیادی طور پر ایک ہندو جماعت کے طور پر دیکھا۔ اچھا۔ دوسرا، اردو ہندی تنازع۔ یہ صرف زبان کی لڑائی نہیں تھی۔ جب فارسی رسم الخط کی جگہ دیوناگری لانے کی مہم چلی تو سر سید نے اسے مسلمانوں کو ان کی تاریخ سے کاٹنے کی کوشش سمجھا۔ اور تیسرا، بڑھتی ہوئی ہندو مذہبی تحریکیں۔ ان تینوں چیزوں نے مل کر ان کے آئیڈیلزم کو ختم کر دیا اور انہیں ایک تنگ مگر حقیقت پسندانہ راستے پر ڈال دیا، صرف مسلم اشرافیہ کے مفادات کا تحفظ۔ تو اس سب کا مطلب یہ ہوا کہ سر سید ایک بہت ہی پیچیدہ شخصیت تھے، ایک جدیدیت پسند جو اپنی ہی قوم میں طبقاتی تقسیم قائم رکھتا ہے، ایک حقیقت پسند جو ایک بڑے اتحاد کے خواب سے دستبردار ہو کر ایک مخصوص گروہ کا محافظ بن جاتا ہے، اور آخر میں انجانے میں ہی صحیح ایک علیحدہ مسلم سیاسی شناخت کی بنیاد رکھ دیتا ہے۔ بالکل، اور اسی لیے باپ کا عنوان تنہا جدیدیت پسند بہت بہت معنی خیز ہے۔ وہ اپنے نظریات کی وجہ سے اپنے لوگوں میں تنہا تھے۔ یہ سوچنے پر مجبور کرنے والا خیال ہے کہ اگر وہ بیرونی دباؤ نہ ہوتا، اگر ان کا ابتدائی غیر فرقہ وارانہ نظریہ قائم رہتا، تو برصغیر کی تاریخ کتنی مختلف ہو سکتی تھی۔
کیا دو قومی نظریے کا تصور ہی ایک مختلف شکل اختیار کرتا؟ کتاب اس سوال کا جواب تو نہیں دیتی، لیکن یہ سوال اٹھا کر سوچنے پر ضرور مجبور کرتی ہے۔ اب ہم پرویز ہود بھائی کی کتاب پاکستان اوریجنز آئیڈینٹی اینڈ فیوچر کے باب نمبر 4 بانی 2 شاعر مبلغ سیاستدان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تو اس باب کو مقصد یہ ہے کہ علامہ اقبال جو ہماری قومی علامت ہیں، ان کے گرد جو ایک افسانوی شخصیت بنا دی گئی ہے، اسے حقائق کو الگ کیا جائے۔ جی، اور میرے خیال میں یہی اس باب کا سب سے آپ کہہ لیں چونکا دینے والا نقطہ ہے۔ ہم عام طور پر اقبال کو ایک بہت ٹھوس نظریاتی شخصیت سمجھتے ہیں، ہے نا؟ لیکن یہاں مصنف یہ دلیل دے رہی ہیں کہ اگر آپ گہرائی میں دیکھیں تو ان کے سیاسی اور فلسفیانہ خیالات میں کوئی ایک مستقل سوچ ڈھونڈنا تقریباً ناممکن ہے۔ اچھا، یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ تو ان کی سوچ کا سفر شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ کتاب کہتی ہے کہ وہ ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے۔ ان کا آغاز تو ایک ہندوستانی قوم پرست کے طور پر ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ جی بالکل، ان کی جو ابتدائی شاعری ہے جیسے ترانہ ہندی، اس میں وطن پرستی کا رنگ بہت گہرا نظر آتا ہے۔ لیکن پھر جب وہ تعلیم کے لیے یورپ گئے تو ان کی سوچ میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی اور وہ آہستہ آہستہ ہندوستانی قوم پرستی سے ہٹ کر اسلامی بالادستی کے حامی بنتے گئے۔ اسی سے جڑی ایک اور دلچسپ بات جو کتاب میں ہے وہ عقل اور ایمان کی کشمکش ہے۔ مطلب یہ تھوڑا حیران کن ہے کہ اقبال نے نہ صرف جدید سائنس کو بلکہ مسلم عقلیت پسندوں کو بھی ایک طرح سے رد کر دیا۔ بالکل، اور یہ ان کے فلسفے کا ایک مرکزی نقطہ ہے۔ دیکھیں، مصنف کے مطابق اقبال کا ماننا تھا کہ مذہب جو ہے وہ حقیقت تک پہنچنے کا ایک اعلیٰ ذریعہ ہے، جبکہ سائنس اور خالص عقل کی رسائی بہت محدود ہے۔ تو ان کے نزدیک ایمان کو عقل پر فوقیت حاصل تھی۔ تو اگر ان کے فلسفے میں یہ کشمکش تھی تو کیا یہ ان کی شاعری پر بھی اثر انداز ہوئی؟ کیا ہمیں وہاں بھی یہ تضاد نظر آتا ہے؟ فرق نمایاں کیا گیا ہے۔ ان کی اردو شاعری میں آپ کو اسلامی تفاخر، طاقت، یہاں تک کہ تلوار کی تعریف بھی ملے گی۔ لیکن جب وہ انگریزی میں لکھتے ہیں یا لیکچر دیتے ہیں تو ان کا انداز بہت محتاط، زیادہ فلسفیانہ اور آفاقی ہو جاتا ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ کیا کتاب اس کی کوئی وجہ بھی بتاتی ہے؟ مطلب کیا وہ دو مختلف طرح کے لوگوں سے بات کر رہے تھے؟ مصنف کا اشارہ اسی طرف ہے کہ شاید وہ اپنے سامعین کے حساب سے اپنا پیغام بدل لیتے تھے، جو ان کی شخصیت کو اور بھی پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ اچھا، اب ذرا ان کے سیاسی ویژن کی طرف آتے ہیں۔ کتاب میں ایک اصطلاح استعمال ہوئی ہے، تھیو ڈیموکریسی۔ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس سے مراد ایک ایسی جمہوری ریاست ہے جس کی بنیاد اسلامی اصولوں پر ہو، یعنی جمہوریت تو ہو لیکن اللہ کی حاکمیت کے تابع۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ کتاب یہ سوال اٹھاتی ہے کہ خود اقبال اس تصور کے بارے میں کتنے واضح تھے۔ کیا وہ پورے ہندوستان کے لیے ایک ایسی ریاست چاہتے تھے، یہ مسلمانوں کے لیے الگ خطوں میں؟ ان کی تحریروں سے کوئی ایک حتمی جواب نہیں ملتا۔ باب میں ایک بہت ہی حساس اور سنگین واقعے کا بھی ذکر ہے، راجپال کا قتل۔ جی، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ کتاب کے مطابق جب راجپال نے وہ گستاخانہ کتاب شائع کی تو اقبال کا رد عمل بہت شدید تھا۔ لیکن مصنف اسے کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا یہ اقبال کی سوچ میں کوئی بڑا موڑ تھا یا بس اس وقت کے جو عمومی جذبات تھے ان کا اظہار تھا؟ نہیں، مصنف اسے ایک فیصلہ کن موڑ کے طور پر پیش کرتی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ جب علم دین نے راجپال کو قتل کیا تو اقبال نے نہ صرف اس کے جنازے میں شرکت کی بلکہ مبینہ طور پر قاتل کے بارے میں تعریفی کلمات بھی کہے۔ مصنف کے لیے اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں آ کر اقبال کا جو عقلی پہلو تھا وہ ان کی مذہبی دعوت کے سامنے پوری طرح دب گیا تھا۔ تو پھر اس پورے تجزیے کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ کتاب اقبال کی شخصیت کو آخر میں کس طرح پیش کرتی ہے؟ نتیجہ یہ نکالا گیا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اقبال ایک ایسے مسلم بالادستی کے حامی بن گئے جس کا عالمی نظریہ مصنف کے مطابق غیر مسلموں کے ساتھ پرامن طور پر رہنا مشکل بنا دیتا ہے۔ یہ بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی بھی گروہ جو یہ مانتا ہو کہ اس کا عقیدہ یا اس کی ثقافت ہی قدرتی طور پر سب سے برتر ہے، کیا اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ منصفانہ سلوک کرے گا؟ مصنف کا کہنا ہے کہ یہ اصول صرف ایک مذہب یا قوم پر نہیں بلکہ تمام ثقافتی نارکسس پسندوں پر لاگو ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو سننے والوں کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو اب ہم کتاب پاکستان ابتدا، شناخت اور مستقبل کے باب نمبر 5 کو دیکھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے بانی سوم،
لبرل، سیکولر یا دور اندیش۔ جی، اور یہ باب تاریخ کے بہت بڑے معمے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ محمد علی جناح وہ اصل میں کیسا پاکستان چاہتے تھے۔ اور یہ سوال آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا 1947 میں تھا۔ بالکل، ہمارے پاس دو بڑے سراغ ہیں، ان کی دو مشہور تقریریں جو ایک دوسرے سے بالکل آپ کہہ لیں کہ متضاد لگتی ہیں۔ اور یہی تضاد تو آج تک پاکستان کی شناخت پر جو بحث ہے اس کا مرکز ہے۔ ایک طرف لبرل طبقہ انہیں اپنا ہیرا مانتا ہے اور دوسری طرف اسلام پسند بھی ان پر اپنا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ معمہ واقعی بہت دلچسپ ہے۔ تو چلیں پہلے سراغ سے شروع کرتے ہیں۔ 11 اگست 1947 کی تقریر، اس میں تو انہوں نے بالکل صاف کہا تھا آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا عقیدے سے ہو، ریاست کے معاملات سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ تو ایک لبرل اور سیکولر ریاست کا واضح اعلان لگتا ہے نا؟ بالکل بالکل، اور اگر صرف اسی تقریر کو دیکھا جائے تو شاید بحث ہی ختم ہو جائے۔ یہ الفاظ کسی بھی جدید سیکولر جمہوریت کے آئین میں لکھے جا سکتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن یہیں پر معمہ گہرا ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر ہم صرف 7 سال پیچھے جائیں مارچ 1940 کی تقریر میں تو تصویر بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ اچھا، تو یہ تصویر کا دوسرا بالکل الٹ رخ ہے۔ اس تقریر میں انہوں نے کیا کہا تھا؟ وہاں وہ کہتے ہیں کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں، ان کے مذاہب، فلسفے، سماجی رسم و رواج سب کچھ اتنا مختلف ہے کہ وہ کبھی ایک قوم بن ہی نہیں سکتے۔ اور یہی دو قومی نظریہ تھا؟ جی، یہی تو دو قومی نظریہ تھا جس نے پاکستان کی بنیاد رکھی۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک ہی شخص دو بالکل مختلف باتیں کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہ تضاد تو بالکل واضح ہے۔ کتاب اس گتھے کو کیسے سلجھاتی ہے؟ مطلب کیا یہ کوئی سیاسی حکمت عملی تھیں یا وقت کے ساتھ سوچ میں کوئی تبدیلی آئی؟ دیکھیں، کتاب کا موقف بڑا دلچسپ ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جناح کو ایک، آپ سمجھیں، شطرنج کے کھلاڑی کی طرح دیکھنا چاہیے۔ وہ ایک عملی سیاستدان پہلے تھے اور لبرل بعد میں۔ اچھا۔ پاکستان بنانے کے لیے انہیں مسلم لیگ کے جھنڈے تلے بہت سے مختلف مفادات رکھنے والے گروہوں کو اکٹھا کرنا تھا۔ یعنی ایک طرف پنجاب کے وہ جاگیردار تھے جنہیں اپنی زمینوں کی فکر تھی، اور دوسری طرف یو پی کے شہری تعلیم یافتہ طبقے جنہیں نوکریوں اور سیاسی نمائندگی کا مسئلہ تھا۔ ان سب کو جوڑنا تھا؟ بالکل، ان سب کو جوڑنے والی کڑی مذہب کے علاوہ اور کیا ہو سکتی تھی؟ کانگریس کے سیکولر نعرے کے مقابلے میں مذہب کا استعمال ایک بہت طاقتور سیاسی ہتھیار تھا۔ تو کتاب کا ترک یہ ہے کہ اگر وہ صرف سیکولر سیاست کرتے تو شاید کبھی کامیاب نہ ہوتے؟ جی، کتاب کا یہی کہنا ہے۔ لیکن سوال یہ پہلا ہوتا ہے کہ کیا وہ اس ہتھیار کے جو طویل مدتی اثرات تھے انہیں پوری طرح سمجھ پائے تھے؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ایک بار جب آپ مذہب کو سیاست میں لے آتے ہیں تو اسے واپس بوتل میں بند کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ جی ہاں۔ اور یہیں پر ایک اور دلچسپ نقطہ سامنے آتا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ جناح کبھی اسلامی ریاست کی بات کرتے تھے اور کبھی مسلم ریاست کی۔ سننے میں تو یہ ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن ان میں بہت بڑا فرق ہے نا۔ اور یہ فرق بہت اہم ہے۔ مسلم ریاست کا مطلب ہو سکتا ہے ایک ایسی ریاست جہاں مسلمان اکثریت میں ہوں، جہاں ان کے ثقافتی اور سیاسی حقوق محفوظ ہوں، جیسے برطانیہ ایک عیسائی ملک ہے۔ ٹھیک۔ لیکن اسلامی ریاست کا مطلب ایک ایسی ریاست ہے جس کا آئین اور قانون شریعت پر مبنی ہو۔ کتاب کے مطابق جناح نے جان بوجھ کر اس فرق کو مبہم رکھا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی حمایت حاصل کی جا سکے۔ مطلب یہ کہ پاکستان کا جو بنیادی نظریاتی ابہام ہے اس کی جڑیں بانی پاکستان کے سیاسی فیصلوں میں ہی موجود ہیں۔ کتاب تو یہی کہتی ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس ہندو اکثریت سے علیحدگی کے علاوہ ریاست چلانے کا کوئی ٹھوس منصوبہ یا بلو پرنٹ نہیں تھا؟ جی، ان کی ساری توجہ سیاسی جنگ جیتنے پر مرکوز تھی، لیکن ریاست کا سافٹ ویئر کیا ہوگا اس کا کوئی واضح نقشہ نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی وفات کے فوراً بعد مسلم لیگ، جو مختلف مفادات کا ایک اتحاد تھی، وہ بکھرنا شروع ہو گئی۔ یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ مطلب اتنی بڑی تحریک، اتنی قربانیاں، اور منزل پر پہنچ کر آگے کا نقشہ ہی نہیں تھا۔ یہ تو سر سید احمد خان کے ویژن کے بالکل برعکس ہے، جو اداروں کی تعمیر کو سیاست پر ترجیح دیتے تھے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جناح کا ویژن حالات اور سیاسی ضرورتوں کے تحت بنتا اور بدلتا رہا۔ انہوں نے پاکستان کے قیام کے لیے مذہبی شناخت کو کامیابی سے استعمال کیا، لیکن شاید ان کی ذاتی خواہش یہی تھی کہ ریاست بننے کے بعد یہ ایک جدید سیکولر ملک بنے جہاں سب شہری برابر ہوں۔
لیکن وہ اس تبدیلی کا کوئی ٹھوس منصوبہ پیچھے نہیں چھوڑ گئے۔ بالکل نہیں۔ اور یہاں کتاب ہمیں ایک سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ جناح اپنی سیاسی جدوجہد میں اس قدر مصروف رہے کہ انہوں نے جدید تعلیم، سائنس اور اداروں کی تعمیر پر وہ توجہ نہیں دی جس پر سر سید نے زور دیا تھا۔ جی۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر تحریک پاکستان میں سیاسی علیحدگی کے ساتھ ساتھ ادارہ سازی پر بھی برابر کی توجہ دی جاتی تو کیا آج پاکستان کا مستقبل اور اس کی شناخت مختلف ہوتی؟ اب ہم کتاب پاکستان، اوریجنز، آئیڈینٹی اینڈ فیوچر کے 6 باب پر بات کریں گے، جس کا عنوان ہے جناح اپنے مسلمان مخالفین کو شکست دیتے ہیں۔ جی۔ یہ بات ہی سوچنے والی ہے کہ ایک مسلم ریاست بنانے کی مخالفت خود مسلمان رہنما کر رہے تھے۔ بالکل، اور یہ کوئی معمولی رہنما نہیں تھے، یہ بہت قداور شخصیات تھیں اور ان کی مخالفت کی وجوہات بھی بہت مختلف تھیں۔ تو یہ کون لوگ تھے اور ان کے اختلافات کیا تھے جناح سے؟ یہی اس باب کا مرکزی نقطہ ہے۔ کچھ اختلافات خالص نظریاتی تھے، کچھ سیاسی اور کچھ کی بنیاد علاقائی تھی۔ اچھا، تو سب سے پہلے مذہبی مخالفت پر بات کرتے ہیں۔ مولانا مودودی اور جماعت اسلامی وہ کیوں خلاف تھے؟ دیکھیں، ان کا موقف بہت بنیادی تھا۔ وہ کہتے تھے کہ قوم یا نیشن کا تصور ہی مغربی ہے، یہ اسلامی نہیں ہے۔ اچھا۔ ان کے نزدیک مسلمان ایک امت ہیں جسے نسل، زبان یا جغرافیہ کی بنیاد پر تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ اور جہاں تک مجھے یاد ہے وہ تو پاکستان نام پر بھی معترض تھے۔ جی بالکل، ان کا کہنا تھا کہ زمین کے کسی ٹکڑے کو پاک اور باقی کو ناپاک کہنا اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ تو پھر مسلم لیگ کی قیادت کے بارے میں ان کا کیا خیال تھا؟ جناح کے بارے میں؟ وہ لیگ کی قیادت کو جناح صاحب سمیت حقیقی اسلامی نمائندہ نہیں مانتے تھے۔ ان کے خیال میں ان کا طرز زندگی مغربی تھا۔ لیکن یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ وہی جماعت اسلامی بعد میں پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کی سب سے بڑی حامی بنی۔ یہی تو سیاست ہے۔ جب پاکستان ایک حقیقت بن گیا تو حکمت عملی بھی بدل گئی۔ اب مقصد ریاست کو اپنے نظریات کے مطابق ڈھالنا تھا۔ ٹھیک۔ اچھا، ایک اور بہت بڑے مخالف تھے مولانا ابوالکلام آزاد۔ وہ تو ایک جید عالم دین بھی تھے۔ جی، اور کانگریس کے صدر بھی رہے۔ ان کا موقف مودودی صاحب سے بالکل مختلف تھا۔ وہ کس طرح؟ وہ خود کو ایک ہی وقت میں ایک فخر کرنے والا مسلمان اور ایک سچا ہندوستانی سمجھتے تھے۔ وہ متحدہ ہندوستان کے حامی تھے۔ اور اپنی کتاب میں وہ تقسیم کا ذمہ دار کانگریس کی ایک غلطی کو ٹھہراتے ہیں، ہے نا؟ جی، وہ 1937 کے انتخابات کو ایک ٹرننگ پوائنٹ کہتے ہیں۔ یو پی والے انتخابات؟ بالکل، جب کانگریس نے مسلم لیگ کے ساتھ مخلوط حکومت بنانے سے انکار کر دیا۔ آزاد کے مطابق اس ایک فیصلے نے مسلم لیگ کو ایک نئی زندگی دے دی۔ مطلب یہ دلیل دینے کا موقع مل گیا کہ کانگریس مسلمانوں کے ساتھ اقتدار میں شریک نہیں ہونا چاہتی۔ جی، اور یہیں سے علیحدگی کی سیاست کو اصل طاقت ملی۔ تاریخ نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا، جناح کو فتح ہوئی اور آزاد ایک طرح سے ہار گئے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی قومی سطح کی سیاست، لیکن کچھ مخالفتیں تو بہت زیادہ علاقائی بھی تھیں، خاص طور پر شمال مغربی سرحدی صوبے میں۔ آپ خان عبدالغفار خان کی بات کر رہے ہیں؟ جی، سرحدی گاندھی۔ ان کی خدائی خدمتگار تحریک عدم تشدد پر مبنی تھی اور وہ متحدہ ہندوستان کے زبردست حامی تھے۔ وہ تقسیم کو پختونوں کے مفاد میں نہیں سمجھتے تھے؟ بالکل، لیکن پاکستان بننے کے فوراً بعد ان کے ساتھ جو ہوا وہ ایک بہت المناک باب ہے۔ انہیں قید کر دیا گیا تھا؟ جی، اور صرف کچھ عرصے کے لیے نہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کے تقریباً 37 سال برطانوی اور پاکستانی جیلوں میں گزارے، جو نیلسن منڈیلا کی قید سے بھی زیادہ ہیں۔ 37 سال! یہ تو ناقابل یقین ہے۔ اور ستم ظریفی دیکھیں کہ آج پاکستان کی سرکاری تاریخ اور درسی کتابوں سے ان کا نام تقریباً مٹا دیا گیا ہے۔ تو آخر میں سوال یہی بنتا ہے کہ اتنے بڑے مذہبی، سیاسی اور علاقائی مخالفین کے ہوتے ہوئے محمد علی جناح، جو خود ایک مغربی طرز زندگی رکھتے تھے، وہ کیسے کامیاب ہوئے؟ میرے خیال میں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت عام مسلمانوں کے لیے نظریاتی بحثوں سے زیادہ اہم ان کے سیاسی اور معاشی مستقبل کا سوال تھا۔ اچھا۔ جناح نے ان کے خوف اور خدشات کو ایک ٹھوس سیاسی شکل دی۔
وہ ایک الگ خود مختار ریاست کا ایک واضح حل پیش کر رہے تھے جو لوگوں کو زیادہ قابل عمل لگا۔ تو یہ تحریک خالصتاً مذہبی سے زیادہ سیاسی شناخت اور اختیارات کے حصول کی جدوجہد تھی۔ جی، اور جناح اس خواہش کی سب سے مضبوط اور مؤثر آواز بن گئے۔ اور یہ بات ہمیں سمجھنے پر مجبور کرتی ہے کہ کسی قوم کی اپنی تاریخ کی سمجھ پر کیا اثر پڑتا ہے بالکل۔ جب اس کے بننے کے وقت کی اتنی اہم آوازوں کو، خاص طور پر جن کی اتنی مضبوط نظریاتی اور علاقائی جڑیں تھیں، سرکاری کہانی سے تقریباً نکال ہی دیا جائے۔ آئیے اب پرویز ہود بھائی کی کتاب پاکستان، ابتدا، شناخت اور مستقبل کے 7ویں باب پر بات کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے ضدی ناہمواریاں، مشرقی پاکستان۔ جی، اس باب میں ایک بہت بڑا تضاد سامنے آتا ہے کہ پاکستان بنانے کا مطالبہ کرنے والوں میں بنگالی مسلمان سب سے آگے تھے، بالکل۔ لیکن پھر یہی وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے اس ملک کو مسترد کر دیا۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ واقعی اس پوری کہانی کا آپ کہہ لیں مرکزی نقطہ ہے۔ کتاب یہی بتاتی ہے کہ جس ملک کا خواب بنگالیوں نے دیکھا تھا، یہ وہ ملک نہیں تھا جو انہیں ملا۔ اچھا، مطلب شمالی ہندوستان کی مسلم اشرافیہ اور پھر پنجابی اکثریتی فوج کے زیر انتظام یہ ریاست، یہ بنگالیوں کی امنگوں پر پوری نہیں اتری۔ تو کیا یہ فرق شروع سے ہی موجود تھا، یعنی دونوں خطوں کے مسلمانوں میں؟ جی، یہ فرق بہت بنیادی تھا۔ آپ دیکھیں، شمالی ہندوستان میں ایک جاگیردار طبقہ تھا، ایک اشرافیہ تھی جس کا برطانوی فوج سے گہرا تعلق تھا، صحیح۔ جبکہ بنگال میں ایسی کوئی مسلم جاگیردار اشرافیہ تھی ہی نہیں۔ وہاں کے مسلمانوں کی شکایات تو مقامی ہندو ساہوکاروں اور زمینداروں سے تھیں۔ تو یہ دو بالکل مختلف سماجی حقیقتیں تھیں۔ تو یہ جو سماجی فرق تھا، یہ پھر انتظامی سطح پر بھی، مطلب بیوروکریسی میں بھی نظر آیا ہوگا؟ جی بالکل، اور کتاب میں اس پر بڑے چونکا دینے والے اعداد و شمار ہیں۔ اچھا، جیسے کہ مرکزی سیکریٹریٹ کو ہی لے لیں، وہاں 13 سیکریٹری تھے اور ان میں سے ایک بھی بنگالی نہیں تھا۔ ایک بھی نہیں؟ ایک بھی نہیں، اور 19 جوائنٹ سیکریٹریوں میں سے صرف ایک بنگالی تھا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ پالیسی بنانے والے تمام لوگ مغربی پاکستان سے تھے، جو مشرقی پاکستان کے مسائل کو شاید اتنا سمجھتے ہی نہیں تھے۔ نہ سمجھتے تھے، نہ ہی انہیں ترجیح دیتے تھے۔ اور جب انتظامی طاقت ایک طرف ہو تو ظاہر ہے وسائل کا بہاؤ بھی اسی طرف ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور یہی معاشی استحصال علیحدگی کی سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک بنا۔ وہ کس طرح سے تھا؟ دیکھیے، ملک کے جو کل برآمدی آمدنی تھی، اس کا 50 سے 70% حصہ مشرقی پاکستان سے آ رہا تھا۔ 50 سے 70%، یہ تو اکثریت ہے۔ جی، بہت بڑی اکثریت۔ لیکن جب درآمدات کی باری آتی تو انہیں حصہ ملتا تھا صرف 25 سے 30%، یعنی آدھے سے بھی کم۔ بہت کم۔ کتاب کے مطابق تو 1948 سے 1969 کے دوران تقریباً $2.6 بلین کے وسائل مشرق سے مغرب کی طرف منتقل ہوئے۔ 2 دہائیوں میں اتنی بڑی رقم! جی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ مغربی پاکستان میں فیکس آمدنی مشرقی پاکستان سے 32% زیادہ ہو گئی۔ حالانکہ زیادہ تر پیسہ مشرق سے آ رہا تھا۔ یہ تو معاشی ناانصافی کی انتہا ہے۔ لیکن کیا یہ صرف معاشی معاملہ تھا یا اس کے پیچھے کوئی ثقافتی برتری کا احساس بھی تھا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ کتاب میں سر سید کے قول کا حوالہ ہے جو اس رویے کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ایک بنگالی جو میز پر پڑی چھری دیکھ کر کرسی کے نیچے گھس جائے گا۔ یہ صرف ایک فرد کی رائے نہیں تھی، یہ ایک عمومی سوچ کی عکاسی تھی۔ بالکل۔ مغربی پاکستان کی اشرافیہ بنگالیوں کو ثقافتی طور پر کمتر سمجھتی تھی، تو جب معاشی استحصال اور ثقافتی توہیق مل جائیں تو ایک بہت خطرناک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس صورتحال میں جمہوریت ہی ایک راستہ فراہم کرتی ہے۔ 1970 کے انتخابات ایک ایسا ہی موقع تھے۔ جی، اور وہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے شفاف انتخابات تھے۔ لیکن کتاب کے مطابق وہی لمحہ فیصلہ کن ثابت ہوا۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ ان کے نتائج نے سب کچھ واضح کر دیا۔ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے قومی اسمبلی میں واضح اکثریت حاصل کر لی۔ تو جمہوری اصولوں کے تحت تو اقتدار انہیں ملنا چاہیے تھا۔ بالکل، انہیں ملنا چاہیے تھا، لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے ڈھاکہ میں اسمبلی کا اجلاس بلانے کی مخالفت کی۔ اور انہوں نے تو ایک دھمکی بھی دی تھی۔ جی، انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو وہاں جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی۔ یہ جمہوری عمل کو طاقت سے روکنے کے مترادف تھا۔ اور یہی شاید آخری کیل ثابت ہوا۔
جی یہی علیحدگی کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا۔ اتنے بڑے قومی سانحے کے بعد کیا مغربی پاکستان میں اس پر کوئی سنجیدہ غور و فکر ہوا؟ حمود رحمان کمیشن رپورٹ کے بارے میں کتاب کیا کہتی ہے؟ کتاب کے مطابق خود احتسابی کا عمل تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا۔ یعنی رپورٹ کو شائع نہیں کیا گیا؟ شائع کرنا تو دور کی بات، اس کی کاپیاں تک ضائع کر دی گئیں۔ سانحے کی اصل وجوہات یعنی دہائیوں پر محیط ناانصافیوں پر غور کرنے کے بجائے سارا الزام یحییٰ خان کی ذاتی ناکامیوں یا ہندوستانی سازشوں یا پھر امریکی دھوکہ دہی پر ڈال دیا گیا۔ اور 1971 کے بعد دونوں ملکوں نے جو راستے چنے ان کے نتیجے آج ہمارے سامنے ہیں۔ جی، اور یہ فرق بہت واضح ہے۔ بنگلہ دیش نے اپنی ساری توجہ آپ کہہ لیں انسانی ترقی اور معیشت پر لگائی، اور آج وہ ہم سے آگے ہیں۔ آج بنگلہ دیش پاکستان سے 45% زیادہ امیر ہے، جبکہ 1978 میں صورتحال الٹ تھی، تب پاکستان 70% زیادہ امیر تھا۔ اور پاکستان کی ترجیحات کیا رہیں؟ پاکستان کی ترجیحات دیکھیں زیادہ تر بھارت کا مقابلہ کرنے اور کشمیر کے مسئلے پر مرکوز رہیں، تو اس چکر میں تعلیم، صحت یہ سب شعبے پیچھے رہ گئے۔ آخر میں کتاب ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر چھوڑ دیتی ہے۔ اس میں یہ نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ پاکستان کا اصل نظریہ تو 1971 میں ہی دم توڑ گیا تھا، جب اس نے اپنی اکثریتی آبادی کو کھو دیا۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ تو سننے والوں کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر 1947 میں بننے والا پاکستان 1971 میں ختم ہو گیا تھا، تو اس کے بعد ابھرنے والا یہ نیا پاکستان کیا بننے کی کوشش کر رہا ہے؟ اب ہم کتاب پاکستان اوریجنز، آئیڈینٹی اینڈ فیوچر کے 8ویں باب اسٹبرن اینگولیرٹیز 2 بلوچستان پر ایک گہری نظر ڈالیں گے۔ یہ باب بلوچستان کے مسئلے کی تاریخی جڑوں کو دیکھتا ہے، خاص طور پر 1971 کے بعد کیا ہوا۔ جی، اور کتاب کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ نہیں کہ صرف 70 کی دہائی میں غلطیاں ہوئیں، بلکہ یہ کہ اس وقت ایک مستقل طریقہ کار، ایک طرح کی پلے بک بنا دی گئی تھی۔ پلے بک مطلب یہ کہ کسی بھی سیاسی مسئلے کا حل فوجی کارروائی میں تلاش کیا جائے۔ کتاب یہ دکھاتی ہے کہ پچھلے 50 سال سے ہم اسی کتاب کے یوں سمجھے ورق الٹ رہے، اور نتیجہ ہر بار مزید پیچیدہ ہی نکلا ہے۔ اچھا، تو چلیں اسی نقطے سے شروع کرتے ہیں۔ 1973 میں کتاب کے مطابق بھٹو نے بلوچستان کی منتخب حکومت کو برطرف کر دیا۔ جی، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ عراقی سفارت خانے سے بلوچ باغیوں کے لیے مبینہ طور پر اسلحہ پکڑا گیا تھا۔ لیکن جو بات مجھے سب سے حیران کن لگی وہ یہ تھی کہ اس کے بعد جو فوجی آپریشن ہوا اس کی قیادت جنرل ٹکا خان کر رہے تھے۔ بالکل۔ یہ نام تو تاریخ میں 1971 کے حوالے سے ایک خاص پس منظر رکھتا ہے نا؟ تو اس انتخاب کے پیچھے کیا پیغام تھا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ کتاب کے مطابق 1971 کی شکست کے بعد فوج کا مورال بہت پست تھا۔ وہ اپنی ساکھ بحال کرنے کا ایک موقع تلاش کر رہی تھی۔ ایسے میں یہ آپریشن اس کے لیے ایک تحفے کی طرح تھا۔ اپنی طاقت کا دوبارہ مظاہرہ کرنے کے لیے؟ جی بالکل، لیکن اس کی قیمت بہت بہت بھاری تھی۔ کتاب میں جو اعداد و شمار ہیں وہ دل دہلا دینے والے ہیں۔ کتنے؟ تقریباً 3500 فوجی، 5000 سے زائد بلوچ جنگجو اور ہزاروں عام شہری ہلاک ہوئے۔ یہ صرف نمبرز نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ بلوچستان کے تقریباً ہر قبیلے نے، ہر گاؤں نے کسی نہ کسی کو کھویا۔ اس نے ایسی تلخیاں پیدا کی جو آج تک نسلوں میں منتقل ہو رہی ہیں۔ تو 1977 میں بھٹو کی حکومت تو چلی گئی، لیکن یہ زخم نہیں بھرے۔ کتاب یہی کہتی ہے نا؟ بالکل نہیں، وہ ایک چنگاری بن گئے جو یوں کہیں کہ خاموش تو رہی مگر بجھی نہیں۔ اور پھر کئی دہائیوں بعد جنرل پرویز مشرف کے دور میں اسی چنگاری کو پھر سے ہوا دی گئی۔ صحیح۔ کتاب 2006 میں نواب اکبر بگٹی کی ہلاکت کو ایک فیصلہ کن موڑ، ایک ٹرننگ پوائنٹ قرار دیتی ہے۔ اس واقعے نے انہیں بلوچ قوم پرستوں کے لیے مزاحمت کی ایک بہت طاقتور علامت بنا دیا۔ اور اس کے اثرات ہمیں آج تک نظر آتے ہیں۔ جی، جیسے 2022 میں کراچی یونیورسٹی میں چینی اساتذہ پر ہونے والا خودکش حملہ، جس کی ذمہ داری BLA نے قبول کی، یعنی بلوچستان لبریشن آرمی۔ اور یہیں سے پھر علیحدگی پسندی کا جذبہ اور بھڑک اٹھتا ہے۔ کتاب میں 2012 کے گیلپ پول کا بھی حوالہ ہے۔ جی، جس کے مطابق 37% بلوچ آزادی چاہتے تھے۔ اور یہ 2012 کی بات ہے، یعنی 10 سال سے بھی زیادہ پرانی۔ یہی تو سوچنے کی بات ہے
کتاب ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اگر آج یہ پول دوبارہ ہو تو یہ 37% کا ہندسہ کہاں کھڑا ہوگا؟ اور پر بیرونی عوامل کا کردار بھی ہے، جیسا کہ بھارتی وزیر اعظم مودی کا 2016 کا وہ بیان۔ بالکل، جس میں انہوں نے بلوچستان کے عوام کا شکریہ ادا کیا تھا۔ یہ سب مل کر اس مسئلے کو اور بھی پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں حل کیا ہے؟ کتاب میں فلسفی ایلن بکینن کا حوالہ دیا گیا ہے کہ علیحدگی کا اخلاقی جواز صرف ظلم اور زیادتیوں کے ایک طویل سلسلے کے بعد ہی پیدا ہوتا ہے۔ جی، اور یہی سب سے بڑا سوال ہے۔ اسی تناظر میں کتاب میں اعتدال پسند بلوچ قوم پرستوں کے مطالبات کا ذکر ہے۔ اور وہ مطالبات کیا ہے؟ وہ بہت بنیادی ہیں۔ فوجی آپریشنز بند کیے جائیں، لاپتہ افراد کو بازیاب کیا جائے، اور اکبر بھگٹی جیسی شخصیات کی ہلاکت کی تحقیقات کے لیے ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے۔ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن۔ جی، کتاب یہاں ایک بہت بڑا تضاد بھی دکھاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ریاست سوات میں طالبان کو تو خود مختاری دینے پر بات کر سکتی ہے، لیکن بلوچوں کو ان کے بنیادی سیاسی حقوق دینے پر تیار نہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کتاب کا اصل نقطہ یہ نہیں کہ 70 کی دہائی میں غلطی ہوئی، بلکہ یہ کہ اس وقت جو پلے بک بنی تھی ہم آج تک اسی پر عمل کر رہے ہیں۔ بالکل، اور ہر بار نتیجہ پہلے سے زیادہ سنگین نکلتا ہے۔ کتاب جن مطالبات کی فہرست پیش کرتی ہے، آپ نے کہا وہ ایک دہائی سے بھی زیادہ پرانے ہیں؟ جی، اور یہی بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آج بھی انہی مطالبات کا موجود ہونا اس مسئلے کے حل اور وفاق کے مستقبل کے بارے میں کیا ظاہر کرتا ہے۔ اب ہم کتاب پاکستان، ابتدا، شناخت اور مستقبل کے 9ویں باب پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہے، کیا تقسیم اس قیمت کے قابل تھی؟ جی، تو چلیں ذرا بات کرتے ہیں کہ 1947 میں اصل میں ہوا کیا تھا۔ یہ صرف نقشے پر لکیریں کھینچنا تو نہیں تھا، ہے نا؟ بالکل نہیں، یہ ایک بہت بڑا انسانی عالمیہ تھا۔ ایک خوفناک طوفان تھا جس میں تقریباً 10 لاکھ لوگ مارے گئے اور 1,40,00,000 سے زیادہ لوگ بے گھر ہوئے۔ جی، تعداد اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ باب ایک طرح سے ایک بیلنس شیٹ بناتا ہے کہ بھئی اس نئے ملک سے کس کو فائدہ ہوا اور کس کو نقصان۔ سوال یہ ہے کہ یہ ملک آخر تھا کس کے لیے؟ اور دیکھیں، جب ہم اس حساب کتاب کو دیکھتے ہیں تو یہ بات بہت واضح ہو جاتی ہے کہ کچھ گروہوں کو فوری اور بہت بڑا فائدہ ہوا۔ مثلاً سب سے پہلے تو پنجاب اور سندھ کے بڑے جاگیردار تھے۔ ان کی طاقت تو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی۔ انہوں نے یہ پکا کر لیا کہ جو لینڈ ریفارمز کی باتیں تھیں نا، وہ بس باتیں ہی رہیں۔ اچھا، تو پرانی اشرفیہ نے اپنی پوزیشن کو اور بھی پکا کر لیا، اور دیہی علاقوں میں صرف جاگیرداری تو نہیں تھے، پیروں کا بھی بڑا اثر تھا، ہے نا؟ بالکل، مقامی پیروں نے مسلم لیگ کے لیے دیہی عوام کو متحرک کرنے میں آپ کہہ سکتے ہیں کلیدی کردار ادا کیا۔ ان کے لیے پاکستان کا مطلب ایک ایسی شریعت پر مبنی ریاست تھی جہاں ان کا اثر و رسوخ مزید بڑھتا۔ اور فوج بھی تو اس فہرست میں آتی ہے۔ یقیناً، فوج تو وقت کے ساتھ ساتھ ملک کی سب سے بڑی کاروباری سلطنت بن گئی، جو صرف دفاع تک محدود نہیں رہی، وہ بھی ایک بڑے فاتح کے طور پر ابھری۔ اور مہاجرین جو ہندوستان سے آئے تھے؟ جی، ان میں سے بہت سے لوگوں کو وہ جائیدادیں اور کاروبار ملے جو ہندو اور سکھ چھوڑ کر گئے تھے، اور پھر سول سروس میں، سرکاری نوکریوں میں ان کو ایک بڑی نمائندگی ملی۔ تو ایک نیا شہری متوسط طبقہ وجود میں آیا۔ بالکل۔ تو ہاں، ایک طرف یہ وہ لوگ تھے جو تقسیم سے فائدے میں رہے، تو ایک طرف تو یہ فاتحین تھے جن کی طاقت بڑھی، لیکن ہر بیلنس شیٹ کے 2 رخ ہوتے ہیں۔ اگر یہ لوگ جیتے تو اس کی قیمت کس نے چکائی؟ ہارنے والوں میں کون تھا؟ یہ اس کہانی کا سب سے تکلیف دہ حصہ ہے۔ ہارنے والوں میں سب سے نمایاں مثال احمدیوں کی ہے۔ اچھا۔ وہ پاکستان کے سب سے پرجوش حامیوں میں سے تھے، لیکن 1974 میں اسی ریاست نے انہیں غیر مسلم قرار دے دیا، اور آج وہ ملک کی سب سے زیادہ ستائی جانے والی اقلیت ہیں۔ یہ تو بہت بڑی ستم ظریفی ہے، یعنی جنہوں نے ملک کے لیے سب سے زیادہ جوش دکھایا وہی سب سے بڑے نقصان میں رہے۔ جی، ایک تلخ حقیقت ہے، اور دائرہ اس سے بھی وسیع تھا۔ مثال کے طور پر کشمیر اور بلوچستان کے مسلمانوں کے مسائل حل نہیں ہوئے۔ آج تک نہیں۔ 4 جنگوں کے بعد بھی کشمیر کا مسئلہ وہیں کا وہیں ہے، اور بلوچستان میں تو شورشیں چل ہی رہی ہیں۔ بالکل، یعنی جن مسلمانوں کے حقوق کے نام پر یہ ملک بنا تھا،
ان میں سے بہت سے آج بھی اپنے بنیادی حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ مجھے کتاب میں کمیونسٹوں کا ذکر پڑھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ انہوں نے تو تقسیم کی حمایت کی تھی، ہے نا؟ جی، یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ کمیونسٹ پارٹی نے پارٹی لائن کے تحت تقسیم کی حمایت تو کی، لیکن بعد میں انہیں احساس ہوا کہ اس سے برصغیر کا مزدور طبقہ ہندو اور مسلمان میں بڑھ گیا، جس نے طبقاتی تحریک کو بہت نقصان پہنچایا۔ ناقابل اطلافی نقصان پہنچایا۔ یہ ان کے لیے ایک تاریخی غلطی ثابت ہوئی۔ تو ہارنے والوں کی فہرست کافی لمبی ہے، اقلیتیں، کچھ قومیتیں اور یہاں تک کہ نظریاتی گروہ بھی۔ یہاں کتاب ایک بہت ہی دلچسپ تمثیل دیتی ہے جسے کوبرا ایفیکٹ کہتے ہیں۔ کوبرا ایفیکٹ یہ کیا ہے؟ قصہ یہ ہے کہ برطانوی دور میں دہلی میں کوبرا سانپ بہت بڑھ گئے تھے۔ حکومت نے اعلان کیا کہ جو بھی مرا ہوا کوبرا لائے گا اسے انعام ملے گا۔ اچھا، یہ تو سیدھی سی بات لگتی ہے۔ شروع میں تو یہ ترکیب کامیاب رہی، لیکن پھر کچھ ہوشیار لوگوں نے پیسے کمانے کے لیے گھروں میں کوبرا پالنا شروع کر دیے۔ پیادہ ہو گئے۔ واہ، یعنی ایک مسئلے کو حل کرنے کی کوشش میں اس سے بھی بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا۔ اور کتاب کہتی ہے کہ تقسیم کے وقت مذہبی شناخت کا استعمال بالکل یہی تھا۔ بالکل یہی۔ مصنف کا ترک یہ ہے کہ مسلم لیگ نے مذہبی شناخت کو استعمال کر کے پاکستان تو بنا لیا، لیکن اس عمل نے پورے خطے میں مذہبی انتہا پسندی کے کوبرا چھوڑ دیے۔ اور اس کے رد عمل میں ہندوستان میں ہندو مہاسبھا جیسی جماعتوں کو تقویت ملی۔ جی، انہوں نے ایک ہندو راشٹر کا نظریہ پیش کیا جو دراصل پاکستان کا ہی ایک عکس تھا۔ ایک مسئلے کا حل دوسرے اور شاید اس سے بھی بڑے مسئلے کی وجہ بن گیا۔ تو پھر ان سب کا کیا مطلب ہے؟ یہ باب ہمیں تقسیم کی ایک بہت ہی تلخ تصویر دکھاتا ہے۔ ایک طرف جاگیردار اور فوجی اشرافیہ جیتیں اور دوسری طرف اقلیتیں اور کئی قومیتیں ہار گئیں۔ جی، یہی اس باب کا خلاصہ ہے۔ تو کتاب ایک گہرا سوال اٹھاتی ہے جو سننے والوں کے لیے سوچنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اگر مذہبی شناخت پر زور دینا واقعی کوبرا چھوڑنے کے مترادف تھا، تو کیا آج اتنے سالوں بعد بھی برے صغیر کے عوام انہی کوبرا کے اثرات سے نمٹ رہے ہیں؟ اور اس کا اس خطے کے مستقبل کے لیے کیا مطلب ہے؟ اب ہم کتاب پاکستان، ابتدا، شناخت اور مستقبل کے حصہ چہارم سے باب نمبر 10 کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہے نظریہ پاکستان کیا ہے اور کیا یہ اہم ہے۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو ہم سب نے سنا ہے، بچپن سے سنتے آئے ہیں، لیکن یہ اصل میں ہے کیا؟ کیا اس کی کوئی ایک واضح تعریف بھی ہے؟ اور یہ اتنا اہم کیوں ہے، خاص طور پہ جب کتاب کہتی ہے کہ 1977 سے پہلے تو نصابی کتابوں میں اس کا ذکر بھی نہیں تھا؟ جی، اور یہیں سے معاملہ آپ کہہ لیں کہ دلچسپ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا نظریہ ہے کہ اگر آپ آئین میں اس کی مخالفت کریں تو سزا ہے، سزا موجود ہے، ہاں، لیکن آئین خود اس کی تعریف نہیں کرتا۔ تو یہ ایک پہیلی کی طرح ہے۔ آئیے ذرا اس کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ اچھا، تو اس کی بنیاد پھر دو قومی نظریے پر رکھی گئی، یعنی کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں، ان کی ثقافت، ان کے مذہب، سب کچھ اتنا مختلف ہے کہ وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ یہی بیانیہ ہم نے پڑھا ہے۔ بالکل، لیکن یہاں سکے کا ایک دوسرا رخ بھی ہے جس پر ہمارے ہاں کم بات ہوتی ہے۔ یہ نظریہ صرف مسلمانوں کی طرف سے نہیں تھا۔ اچھا، ہندو قوم پرست نظریہ دان بھی یہی بات کر رہے تھے۔ مثال کے طور پر 1923 میں ونائک دامودر ساورکر نے ہندوتوا کا تصور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہندوستان صرف ان لوگوں کا ہے جن کے لیے یہ دھرتی پتر بھومی یعنی آبائی وطن بھی ہو اور پنیہ بھومی یعنی مقدس سرزمین بھی ہو۔ اوہ، یہ تو بہت ہی حیران کن بات ہے۔ اس طریقے سے تو پھر مسلمان اور عیسائی وہ تو خود بخود باہر ہو گئے، کیونکہ ان کے مقدس مقامات تو ہندوستان سے باہر ہیں۔ ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ یہ صرف مسلم لیگ کا بیانیہ تھا۔ جی، یہی تو اہم نکتہ ہے۔ اور یہ صرف ساورکر تک نہیں رکا۔ ایم ایس گولوالکر جو RSS کے دوسرے سربراہ تھے، انہوں نے تو اور صاف صاف کہا کہ غیر ہندو یا تو ہندو ثقافت اپنا لیں یا پھر بغیر حقوق کے رہیں۔ بالکل، دوسرے درجے کے شہری کے طور پر۔ تو یہ سوچ دونوں طرف موجود تھی۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئیں سیاست دانوں اور دانشوروں کی پیچیدہ باتیں، لیکن یہ نظریہ ایک عام آدمی تک کیسے پہنچا؟ مطلب اس کی مقبولیت کا کیا راز تھا؟ کتاب میں وہ قدرت اللہ شہاب والی کہانی بہت دلچسپ ہے۔ جی، وہ کہانی اس کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ قدرت اللہ شہاب ایک بڑے سرکاری افسر تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کا ایک ملازم تھا، رمضان، جو بالکل ان پڑھ تھا،
رمضان کا بس یہ ایمان تھا کہ پاکستان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے، وہی اس کی حفاظت کریں گے۔ شہاب اس کے سادہ سے لیکن پختہ یقین سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر کروڑوں لوگوں کے لیے پاکستان کا مطلب اتنا ہی سادہ اور روحانی ہے تو اسے ایک نعرے میں ڈھال دینا چاہیے۔ بالکل، اور وہیں سے یہ نعرہ نکلا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ صحیح۔ یہ ایک ایسا نعرہ تھا جس نے لاکھوں لوگوں کو جوڑ دیا۔ اس کی طاقت اس کی سادگی میں تھی۔ ہر کوئی اس کا مطلب اپنی مرضی کا لے سکتا تھا، کسی کے لیے اسلامی نظام، کسی کے لیے معاشی انصاف، کسی کے لیے بس ہندوؤں کے غلبے سے آزادی۔ تو یہ ایک نزدگی سے زیادہ ایک تحریک بن گیا۔ جی ہاں۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، تقسیم سے پہلے تو یہ ضروری تھا، لیکن بعد میں اس پر اتنا زور کیوں دیا گیا؟ ذرائع تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ خود قائد اعظم نے اپنی بات کی تقاریر میں اس کا ذکر کم کر دیا تھا۔ تو آج بھی یہ اتنا لازمی کیوں ہے؟ دیکھیں، کتاب اس کی 3 بڑی وجوہات بتاتی ہے۔ پہلی تو ہے ریاست کے وجود کا جواز فراہم کرنا، یعنی پاکستان کیوں بنا، یہ نظریہ اس کا جواب ہے۔ ٹھیک ہے، ریزون دیتر۔ دوسری وجہ ہے ایک سماجی گوند یا سوشل گلو کا کام کرنا۔ پاکستان میں پنجابی، سندھی، بلوچ، پشتون الگ الگ ثقافتیں ہیں، تو اسلام اور نظریہ پاکستان کو ان سب کو جوڑنے والی طاقت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اور تیسری وجہ فوج کے کردار سے جڑی ہے۔ اچھا، اس نظریے کے تحت فوج صرف جغرافیائی سرحدوں کی محافظ نہیں رہتی، بالکل، بلکہ نظریاتی سرحدوں کی بھی محافظ بن جاتی ہے۔ بالکل۔ اس سے ادارے کو قومی بیانیے میں ایک بہت مرکزی کردار مل جاتا ہے۔ تو مطلب ساری بات کا یہ نکلا کہ ایک ایسا تصور جس کی کوئی ایک واضح تعریف نہیں ہے، اسے ریاست کی بنیاد بھی بنایا گیا، قومی اتحاد کی علامت بھی، اور اداروں کے کردار کا جواز بھی۔ جی بالکل، اور یہیں پر یہ گفتگو ہمیں ایک بہت پرانے لیکن آج بھی بالکل تازہ سوال پر چھوڑ دیتی ہے۔ 1957 میں ایک ماہر سیاسیات تھے، کیت کالارڈ۔ انہوں نے ایک بات لکھی تھی جو آج بھی غور طلب ہے۔ انہوں نے لکھا، پاکستانی ایک قوم بننے کی مشترکہ خواہش سے متحد تو ہیں، لیکن وہ ابھی تک یہ نہیں جانتے کہ وہ کس قسم کی قوم بننا چاہتے ہیں۔ یہ سوال تو واقعی آج بھی اپنے جواب کا منتظر ہے۔ اچھا، تو اب ہم پرویز ہد بھائی کی کتاب پاکستان، ابتدا، شناخت اور مستقبل کے باب نمبر 11 پر بات کرتے ہیں۔ عنوان ہے پاکستان اسلامی ریاست کیوں نہ بن سکا۔ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سوال ہے جو پاکستان کی تاریخ کے بالکل مرکز میں رہا ہے۔ جی بالکل، ایک ملک جو اسلام کے نام پر بنا، وہ کبھی باقاعدہ اسلامی ریاست کیوں نہیں بن پایا؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سوال 1947 سے آج تک ہماری ہر بحث کا حصہ رہے ہیں۔ تو آئیے یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ جب بھی یہ بحث ہوتی ہے، سب سے پہلے ریاست مدینہ کا ذکر آتا ہے۔ عمران خان بھی ایک اسلامی فلاحی ریاست کا تصور پیش کرتے تھے۔ کتاب کے مطابق کیا یہ اصل ماڈل تھا؟ یہیں سے پہلا دلچسپ نقطہ سامنے آتا ہے۔ دیکھیں، کتاب بتاتی ہے کہ جسے ہم ریاست مدینہ کہتے ہیں نا، وہ دراصل میثاق مدینہ تھا۔ اچھا، ایک معاہدہ کہ مسلمانوں، یہودی قبائل اور دوسرے گروہوں کے درمیان بقائے باہمی کا ایک سمجھوتا تھا۔ اس کی کوئی متعین سرحدیں نہیں تھیں، کوئی بیوروکریسی نہیں تھی، مطلب وہ ایک جدید قومی ریاست کا خاکہ بالکل نہیں تھا۔ یعنی اسے 21ویں صدی کی ریاست کے لیے ایک بلو پرنٹ کے طور پر استعمال کرنا، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ تو اگر تاریخی ماڈل فٹ نہیں بیٹھتا، پھر جدید سیاسی نظریات کہاں سے آئے؟ جیسے مولانا مودودی کا تھیو ڈیموکریسی کا تصور۔ مولانا مودودی نے ایک بہت منظم فکری ماڈل پیش کیا۔ ان کا نظریہ تھا کہ دین اور سیاست الگ نہیں ہے۔ اچھا۔ ان کے مطابق حاکمیت صرف اللہ کی ہے اور ریاست کا کام خدا کے قوانین کو نافذ کرنا ہے، انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو نہیں۔ تو یہ مغرب کے سیکولر تصور کی مکمل نفی تھی۔ بالکل۔ لیکن جب ہم زمینی حقیقت کو دیکھتے ہیں، خاص طور پر ہمارے پڑوس میں، تو ایک بالکل مختلف تصویر نظر آتی ہے۔ طالبان کا ماڈل اس سے کتنا مختلف ہے؟ بہت زیادہ مختلف ہے۔ طالبان کا جو تصور ہے وہ اسلام کی ایک قبائلی اور انتہائی سخت تشریح پر مبنی ہے۔ یعنی مطلب ان کے نظام میں فکری بہبود سے زیادہ سزاؤں پر زور ہے، جیسے سرعام کوڑے مارنا، سنسار کرنا یا ہاتھ کاٹنا، اور خاص طور پر عورتوں کی تعلیم اور ان کی نقل و حرکت پر شدید پابندیاں ان کے ماڈل کا مرکزی حصہ ہیں۔ تو ہمارے پاس 3 بالکل مختلف ماڈل ہو گئے، ایک قدیم معاہدہ، ایک جدید سیاسی نظریہ اور ایک سخت گیر قبائلی تشریح۔ یہ تو ایسا ہے جیسے 3 معمار
ایک ہی عمارت کے لیے 3 الگ الگ نقشے لے کے کھڑے ہوں۔ بالکل، اور کتاب کہتی ہے کہ اس کی سب سے بڑی شہادت 1954 کی جسٹس منیر رپورٹ میں ملتی ہے۔ اوہ، وہ مشہور رپورٹ۔ جی، جب ملک کے بڑے بڑے علماء سے پوچھا گیا کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے، تو کوئی 2 عالم بھی ایک تعریف پر متفق نہ ہو سکے۔ 1 منٹ رکیے، مطلب ریاست کی بنیاد رکھنے سے پہلے اس بات پر ہی اتفاق نہیں تھا کہ اس ریاست کا شہری کون ہو سکتا ہے؟ جی، یہی تو اس کتاب کا مرکزی نقطہ ہے۔ جب آپ بنیادی تعریف پر ہی متفق نہیں تو ایک پورے آئینی اور قانونی ڈھانچے پر اتفاق کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح۔ اسی لیے یہ کوشش ہمیشہ اندرونی اختلافات کا شکار رہی۔ اچھا، یہ تو ہو گئی ناکامی کی وجوہات، لیکن ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر وہ کامیاب ہو جاتے، اگر کوئی ایک ماڈل نافذ کر دیا جاتا، تو کتاب کے مطابق پاکستان کی شکل کیسی ہوتی؟ کتاب اس حوالے سے ایک بہت واضح تصویر پیش کرتی ہے۔ پہلا نتیجہ تو یہ ہوتا کہ مختلف سنی مسالک کے درمیان ہی تصادم شروع ہو جاتا، کیونکہ ہر فرقہ شریعت کی اپنی تشریح کو حتمی سمجھتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، خواتین کے حقوق تقریباً ختم ہو جاتے، جیسے اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات ہیں کہ ڈی این اے کو ریپ کے مقدمے میں بنیادی ثبوت نہ مانا جائے۔ اور اقلیتوں کا کیا ہوتا؟ اقلیتوں کے لیے کوئی جگہ نہ بچتی اور وہ مکمل طور پر دوسرے درجے کے شہری بن جاتے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست کا کوئی ایک متفقہ ماڈل نہ ہونا ہی اس کے نفاذ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس کوشش نے ملک کو متحد کرنے کے بجائے ہمیشہ مزید تقسیم کیا ہے۔ بالکل، اور آخر میں کتاب ایک بہت گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے جس پر سوچنا چاہیے۔ وہ کیا؟ اسلام کے ابتدائی دور میں جانداروں کی تصویر بنانا سختی سے منع تھا، جسے آئیکونزم کہتے ہیں، لیکن آج کوئی عالم ٹی وی پر آنے یا اپنی تصویر کھنچوانے سے انکار نہیں کرتا۔ ٹیکنالوجی نے اس مذہبی حکم کی تشریح بدل دی۔ صحیح بات ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مذہبی تشریحات وقت اور ٹیکنالوجی کے ساتھ اتنی لچکدار ہو سکتی ہیں، تو پھر ایک غیر متغیر 1400 سال پرانی اسلامی ریاست کا تصور جدید دنیا میں کیسے قابل عمل ہو سکتا ہے؟ اب ہم جس کتاب پر بات کر رہے ہیں، پاکستان اوریجنز، آئیڈینٹی اینڈ فیوچر، اس کا 12واں باب ایک بہت ہی بنیادی سوال سے شروع ہوتا ہے۔ پاکستان ایک پریٹورین ریاست کیوں ہے؟ جی، اور یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تو چلیں اس پر ذرا بات کرتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم گہرائی میں جائیں، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پریٹورین ریاست کا مطلب کیا ہے۔ صحیح۔ دیکھیے، اس کا مطلب کوئی سیدھی سادھی فوجی آمریت نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی ریاست ہے جہاں فوج کو مطلب سول اداروں پر ایک مستقل بالادستی حاصل ہوتی ہے۔ یعنی وہ صرف دفاع تک محدود نہیں رہتے؟ جی نہیں، وہ نہ صرف دفاع اور خارجہ پالیسی کو کنٹرول کرتے ہیں، بلکہ معیشت اور اندرونی سیاست پر بھی ان کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ ڈھانچہ بنا کیسے اور چل کیسے رہا ہے؟ کتاب میں عقیل شاہ کی ایک بڑی دلچسپ تحقیق کا حوالہ ہے جو سیدھا فوجی افسران کی ذہنیت کو سمجھاتی ہے۔ جی، اور یہی اس مسئلے کی جڑ ہے۔ وہ سویلین قیادت کو دیکھتے کیسے ہیں؟ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ زیادہ تر فوجی افسران سیاستدانوں کو آپ کہہ لیں نااہل اور بدعنوان سمجھتے ہیں۔ اچھا۔ ان کی نظر میں فوج ہی وہ واحد ادارہ ہے جو ملک کو جوڑ کر رکھ سکتا ہے، اس لیے وہ فوج کے لیے ایک مستقل نگران یا گارڈین کے کردار کی حمایت کرتے ہیں۔ اور کتاب میں اس نگران والی سوچ کی ایک مثال بھی ہے، جہاں ایک افسر کہتا ہے کہ ہم سیاستدانوں کی پھیلائی ہوئی گندگی صاف کرتے ہیں۔ یہ ایک جملہ ہی سب کچھ بتا دیتا ہے نا؟ بالکل، یہ ایک ہم بمقابلہ وہ والی سوچ ہے کہ ہم محافظ ہیں اور وہ ایک مسئلہ ہے۔ لیکن یہ ذہنیت اچانک تو پیدا نہیں ہوئی ہوگی۔ کتاب اس کی تاریخی جڑوں کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ جناح کی وفات کے بعد جو سیاسی بحران آیا، اس کا کوئی کردار تو ہوگا؟ یقیناً۔ دیکھیں، جناح کی وفات کے بعد مسلم لیگ ایک مؤثر سیاسی جماعت نہیں بن سکی۔ قیادت کا ایک خلا پیدا ہوا اور جاگیردارانہ سیاست نے سیویلین اداروں کو پنپنے ہی نہیں دیا۔ تو فوج، جو کہ برطانوی راج کا سب سے منظم ادارہ تھا، اس نے اس خلا کو بہت آسانی سے پر کر دیا۔ اور پھر جنگ کا دور بھی تھا؟ بالکل۔ سرجنگ کے دوران امریکہ کی فوجی اور معاشی امداد نے فوج کو براہ راست عالمی طاقتوں سے جوڑ دیا، جس سے خارجہ پالیسی پر ان کی گرفت سویلین حکومت سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی۔ تو یہ صرف تاریخ کی بات نہیں ہے،
کتاب کا ایک بہت چونکا دینے والا نقطہ یہ ہے کہ اس بالادستی کو قائم رکھنے کے لیے ایک مستقل ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے، جی اور وہ ایندھن کتاب کے مطابق مسئلہ کشمیر ہے۔ بالکل، یہ ایک مستقل قومی ایمرجنسی کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ جب آپ ہمیشہ جنگ کے دہانے پر ہوں تو سب سے اہم ادارہ کون سا ہوگا؟ ظاہر ہے فوج۔ اور پھر جب آپ اس میں ایٹمی ہتھیاروں کا پہلو شامل کرتے ہیں کہ ہم ہی اس کے محافظ ہیں، تو یہ دلیل اور بھی مضبوط ہو جاتی ہے۔ یہ ایک پورا بیانیہ ہے جو ان کے بجٹ اور اثر و رسوخ کو جواز فراہم کرتا ہے۔ تو کیا کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ مسئلہ کشمیر کا حل نہ ہونا فوج کے ادارہ جاتی مفاد میں ہے؟ کو ناگزیر بنا دیتا ہے۔ اور اس کردار کو برقرار رکھنے کے لیے کتاب میں ذکر ہے کہ فوج نے کچھ تصویراتی اوزار بھی استعمال کیے، جیسے مذہبی گروہوں کا استعمال۔ جی، اور خارجہ پالیسی کے مقاصد کے لیے جہادی گروہوں کو استعمال کرنے کی حکمت عملی کا نتیجہ بہت خطرناک بلو بیک کی صورت میں نکلا۔ مطلب جو ہتھیار آپ دوسروں کے لیے بناتے ہیں وہ پلٹ کر آپ ہی کو نشانہ بنانے لگتے ہیں۔ بالکل، لال مسجد آپریشن اور GHQ پر حملہ اس کی سب سے خوفناک مثالیں ہیں۔ اس سے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ حکمت عملی اپنے ہی ملک کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ نہیں بن گئی؟ یہی تو اس کا سب سے بڑا تضاد ہے۔ اپنے مقاصد کے لیے بنائے گئے گروہ جب قابو سے باہر ہو گئے تو وہ ریاست کے لیے ہی خطرہ بن گئے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم پوری تصویر کو جوڑیں تو ایک طرف فوج کی نگران والی ذہنیت ہے، دوسری طرف کمزور سویلین ادارے، اور اس سب کو جواز فراہم کرنے کے لیے مسئلہ کشمیر اور قومی سلامتی کا بیانیہ ہے۔ اور یہ ایک ایسا چکر بن جاتا ہے جو خود کو مضبوط کرتا ہے۔ ہر فوجی مداخلت سویلین اداروں کو مزید کمزور کرتی ہے، اور کمزور ادارے فوج کی نگرانی کی ضرورت کو مزید ثابت کرتے ہیں۔ جی بالکل، یہ ایک ایسا جال ہے جس سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کتاب کے آخر میں ہندوستان کا ایک مختصر موازنہ کیا گیا ہے، جہاں فوج آزادی کے بعد سے آج تک مکمل طور پر سویلین کنٹرول میں رہی ہے۔ تو سامعین کے لیے یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ ہندوستان نے وہ کون سے ادارہ جاتی یا سیاسی فیصلے کیے، چاہے وہ نہرو کی مضبوط قیادت ہو یا کانگریس پارٹی کا ڈھانچہ، جن کی وجہ سے وہ ایک بالکل مختلف راستے پر چل سکا۔ اچھا، اب ہم کتاب پاکستان ابتدا، شناخت اور مستقبل کے باب نمبر 13 کا جائزہ لے رہے ہیں۔ عنوان ہے شناخت۔ میں پاکستانی تو ہوں، لیکن میں ہوں کیا؟ یہ سوال خاص طور پر جب دو قومی نظریے کی جو فوری وجہ تھی وہ ختم ہو گئی اور بھی گہرا ہو گیا ہے۔ تو کتاب اس بحران کی جڑ کہاں تلاش کرتی ہے؟ دیکھیں، کتاب کے مطابق بنیادی مسئلہ تب شروع ہوا جب ہندو تسلط کا خطرہ ختم ہو گیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ اب پاکستانیوں کو کون سی چیز متحد رکھے گی؟ اس کے جواب میں ایک سرکاری بیانیہ بنایا گیا کہ پاکستان کی تاریخ دراصل 712 عیسوی میں محمد بن قاسم کی آمد سے شروع ہوتی ہے۔ اچھا، تو محمد بن قاسم سے تاریخ شروع ہوتی ہے، لیکن مصنف اس بیانیہ کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہے یا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تصویر کا صرف ایک حصہ ہے؟ مصنف کا نقطہ یہ ہے کہ یہ بیانیہ نامکمل ہے اور مسائل پیدا کرتا ہے۔ جی، مسائل اس طرح کے کہ جب آپ تاریخ کو ایک مخصوص نقطے سے شروع کرتے ہیں تو آپ ان قومیتوں کی ہزاروں سالہ تاریخ کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو اس خطے میں پہلے سے تھیں، جیسے سندھی، بلوچ اور پشتون۔ تو ان میں بیگانگی کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ قومی شناخت میں ان کی تاریخ کو جگہ نہیں دی گئی؟ بالکل۔ اچھا، تو اس کا مطلب یعنی یہ ہوا کہ ایک سرکاری سطح پر بتائی گئی تاریخ ہے اور پھر وہ شناخت ہے جو لوگ خود محسوس کرتے ہیں، اور ان دونوں میں کشمکش ہے۔ جی ہاں، اور شاید اسی لیے کتاب میں ذکر ہے کہ بہت سے پاکستانی اپنی جڑیں عرب، افغانستان یا وسطی ایشیا میں تلاش کرتے ہیں۔ صحیح، ناموں کے ساتھ سید، قریشی، مغل یا ترک ہونے کا دعویٰ، یہ سب اسی کی عکاسی کرتا ہے۔ بالکل، یہ اپنی مقامی جڑوں سے ایک طرح کا انکار ہے اور ایک افضل سمجھی جانے والی غیر ملکی شناخت سے خود کو جوڑنے کی کوشش ہے۔ کتاب میں ایک بہت دلچسپ مثال ہے خدا حافظ کی جگہ اللہ حافظ کے استعمال کی۔ یہ تو بظاہر ایک چھوٹی سی تبدیلی لگتی ہے، لیکن کیا مصنف اس کے پیچھے کوئی گہرا مطلب دیکھتا ہے؟
جی، مصنف کا نقطہ یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہمارے لاشعور پر اثر ڈالتی ہیں۔ خدا حافظ ایک فارسی روایت کا حصہ تھا جو اس خطے کی مشترکہ ثقافت کو دکھاتا تھا، جبکہ اللہ حافظ اسے ایک مخصوص عربی اسلامی شناخت دینے کی کوشش ہے۔ تو زبان کو بھی ایک ثقافتی منصوبے کا حصہ بنایا جا رہا ہے؟ جی، چاہے لوگ اسے شعوری طور پر محسوس کریں یا نہ کریں۔ تو ایک طرف تو اعتزاز احسن کی انڈس ساگا ہے جو شناخت کو دھرتی سے جوڑتی ہے، اور دوسری طرف یہ ترکی سے جڑنے کا رجحان، جیسے ارطغرل غازی کی مقبولیت۔ یہ تو بالکل متضاد چیزیں ہیں۔ یہ ایک بہترین نقطہ ہے۔ کتاب کے مطابق یہ دونوں کوششیں ایک تصوراتی برادری یعنی امیجنڈ کمیونٹی بنانے کی کوشش ہیں۔ یہ خیال کہ لاکھوں لوگ جو ایک دوسرے سے کبھی ملے نہیں، وہ ایک مشترکہ شناخت کی بنیاد پر خود کو ایک قوم سمجھنے لگتے ہیں۔ تو ارطغرل کی مقبولیت ایک کھوئی ہوئی سلطنت کی یاد اور اسلام کی عالمی برتری کے تصور کو زندہ کرتی ہے، جو کچھ لوگوں کے لیے بہت پرکشش ہے۔ اور یہ اعداد و شمار سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ کتاب میں گیلپ پول کا حوالہ ہے کہ 3/4 پاکستانی خود کو پہلے مسلمان سمجھتے ہیں اور صرف 14% پاکستانی۔ تو اس شناخت کی ترتیب کا ملک کے غیر مسلم شہریوں پر کیا اثر پڑتا ہے؟ یہاں کتاب ایک بہت اہم سوال اٹھاتی ہے۔ جب ریاست کی اولیائن شناخت صرف ایک مذہب پر ہو تو غیر مسلم برابر کے شہری کے بجائے محض ایک رعایا بن کر رہ جاتے ہیں۔ مطلب ان کے حقوق محدود ہو جاتے ہیں؟ جی، اور وہ قومی دھارے سے الگ تھلگ محسوس کرتے ہیں۔ کتاب میں اس حوالے سے لنگی ٹیسٹ کا ایک بہت تلخ حوالہ بھی ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ 1947 کے فسادات کی ایک صفاقانہ حقیقت تھی۔ بلوائی ہجوم مردوں کو روک کر یہ چیک کرتے تھے کہ وہ ختنہ شدہ ہیں یا نہیں، تاکہ ان کے مسلمان یا ہندو ہونے کا پتہ چل سکے۔ اچھا، تو مصنف کا نقطہ یہ ہے کہ جب مذہب شناخت کی واحد بنیاد بن جائے تو لوگوں کو اپنی انسانیت ثابت کرنے کے لیے ایسے غیر انسانی طریقوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، کیونکہ ثقافتی اور نسلی طور پر تو وہ سب ایک جیسے تھے۔ تو اس ساری بحث کے بعد عرب، ترک یا وادی سندھ کی شناخت کی اس کشمکش کے بعد مصنف آخر میں کیا راستہ تجویز کرتا ہے؟ پاکستانی اپنی شناخت کہاں تلاش کریں؟ مصنف کا مشورہ بہت بنیادی اور سادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کو اپنی اصلیت کو تسلیم کرنا چاہیے، کہ وہ جنوبی ایشیا کے جنیاتی، ثقافتی اور تاریخی ورثے کا ایک اٹوٹ حصہ ہے۔ تو مطلب یہ ماننا ہوگا کہ سائنس کے مطابق ہم سب کی جڑیں ایک ہی جگہ ہیں اور ہماری مشترکات ہمارے اختلافات سے کہیں زیادہ گہری ہیں۔ بالکل۔ اور آخر میں سوچنے کے لیے ایک خیال، اگر پاکستانی اپنی شناخت کسی غیر ملکی حملہ آور یا ایک تصوراتی شاندار ماضی میں تلاش کرنے کے بجائے اپنی اسی زمین اور اپنے مشترکہ انسانی ورثے میں تلاش کریں تو ملک کے مستقبل پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ اب ہم بات کر رہے ہیں پرویز ہودبائی کی کتاب پاکستان، ابتدا، شناخت اور مستقبل کے 14ویں باب پر۔ جی، جس کا عنوان ہے آگے 3 طبعی خطرات۔ اور اس باب میں ہودبائی نے پاکستان کے مستقبل پر 3 ایسے بڑے خطرات کی نشاندہی کیے جو الگ الگ بھیانک ہے، لیکن جب اکٹھے ہو جائیں تو ایک تباہ کن طوفان کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ بالکل، اور کتاب اسی نقطے پر زور دیتی ہے کہ یہ خطرات اب کوئی دور کی بات نہیں رہے۔ اچھا، یہ وہ چیلنجز ہیں جن کے اثرات ہم ابھی سے محسوس کر رہے ہیں، لیکن اگلے چند اشروں میں یہ پاکستان کے وجود کے لیے ہی خطرہ بن سکتے ہیں۔ تو یہ 3 خطرات کون سے ہیں؟ پہلا ہے موسمیاتی تبدیلی، دوسرا آبادی کا بے تحاشا اضافہ، اور تیسرا جوہری جنگ کا امکان۔ چلیں پہلے خطرے سے شروع کرتے ہیں، موسمیاتی تبدیلی۔ کتاب میں جو اعداد و شمار ہے وہ کافی حیران کن ہے، خاص طور پہ یہ کہ عالمی گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں پاکستان کا حصہ 1% سے بھی کم ہے، مطلب صرف 0.8%، لیکن قیمت اسے سب سے زیادہ چکانی پڑ رہی ہے۔ جی، اور 2022 کے جو سیلاب تھے وہ تو اس کی ایک جیتی جاگتی مثال ہیں۔ اور یہ تو صرف شروعات ہے۔ بالکل، سائنسی ماڈلز بتا رہے ہیں کہ صدی کے آخر تک درجہ حرارت میں آپ سوچیں 3 سے 5 ڈگری سینٹی گریڈ کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ 3 سے 5 ڈگری؟ جی، اس کا مطلب ہے شدید گرمی کی لہریں اور ہمارے جو ہمالیائی گلیشیئرز ہیں ان کا تیزی سے پگھلنا، اور یہ گلیشیئرز تو ہمارے دریاؤں کا مول ذریعہ ہیں۔ اور ہم اس مسئلے میں خود بھی تو اضافہ کر رہے ہیں۔ یہی تو بات ہے،
کتاب کے مطابق جنگلات کی کٹائی کی شرح میں پاکستان پورے ایشیا میں دوسرے نمبر پر ہے، جو مقامی موسم کو اور بھی خراب کر رہا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے عالمی عوامل اور ہماری اپنی مقامی کوتاہیوں کا وہ خطرناک امتزاج ہے۔ جی، اور یہ صورتحال تو اور بھی سنگین ہو جاتی ہے جب ہم اس میں آبادی کے دباؤ کو شامل کرتے ہیں، جو کتاب کا دوسرا بڑا نقطہ ہے۔ اقوام متحدہ کا تخمینہ ہے کہ 2050 تک پاکستان کی آبادی 340 ملین تک پہنچ سکتی ہے۔ یہ تو بہت ہی بڑا اندسہ ہے نا؟ اور اس ہندسے کے پیچھے جو چھپے نتائج ہیں وہ بہت بھیانک ہیں۔ مطلب یہ کہ آج کے مقابلے میں ہر شخص کے لیے صرف 2/3 میٹھا پانی دستیاب ہوگا، جبکہ ہمارے گلیشیئر پہلے ہی پگھل رہے ہوں گے۔ شہروں میں ہوا مزید زہریلی ہو جائے گی اور وسائل پر دباؤ غربت کو مزید بڑھائے گا۔ لیکن دوسرے مسلم ممالک جیسے ایران اور بنگلہ دیش وہ یہ کیسے کر پائے؟ کتاب اس ناکامی کی کیا وجہ بتاتی ہے؟ دیکھیں، کتاب کہتی ہے کہ یہ سیاسی ارادے کی کمی اور سماجی مزاحمت دونوں کا مرکب ہے۔ پاکستان میں مانع حمل طریقوں کا استعمال صرف 34.5% ہے۔ صرف 34%؟ جی، جبکہ ایران میں یہ شرح 77.4% اور بنگلہ دیش میں 62.4% ہے۔ اتنا فرق؟ جی، کیونکہ ان ممالک نے ریاستی سطح پر سنجیدہ اور مسلسل مہم چلائی، جبکہ ہمارے ہاں یہ معاملہ ہمیشہ سے سیاسی طور پر غیر مقبول رہا ہے اور اسے بس پسے پش ڈال دیا گیا۔ جہاں پانی جیسے بنیادی وسائل پر مستقبل میں تنازعات بڑھ سکتے ہیں، تو جوہری ہتھیاروں کی موجودگی اس صورتحال کو 1000 گنا زیادہ خطرناک بنا دیتی ہے۔ اور کتاب میں اس پر کوئی تحقیق بھی ہے؟ جی، ایک تحقیق کا حوالہ دیا گیا ہے جس کے مطابق بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک محدود جوہری جنگ بھی فوری طور پر 125 ملین اموات کا سبب بن سکتی ہے۔ 125 ملین؟ یہ دوسری جنگ عظیم میں ہونے والی کل ہلاکتوں سے تقریباً دگنا ہے۔ جی بالکل۔ تو کیا اس پیمانے کی تباہی کے لیے کوئی بھی ملک تیار ہو سکتا ہے؟ یہی تو اصل نقطہ ہے، کوئی تیاری ممکن ہی نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کتاب جوہری سردی یعنی نیوکلیئر ونٹر کے تصور کی بات کرتی ہے۔ یہ ایک ایسا منظرنامہ ہے جس پر بہت کم بات ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایٹمی دھماکوں سے جو لاکھوں ٹن دھول اور راکھ اٹھے گی نا، وہ سورج کی روشنی کو مہینوں یا سالوں تک زمین پر پہنچنے سے روک دے گی۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے عالمی سطح پر درجہ حرارت گرے گا، فصلیں تباہ ہو جائیں گی اور اربوں لوگ قحط کا شکار ہوں گے۔ یعنی صرف فوری تباہی نہیں بلکہ ایک طویل مدتی عالمی قحط۔ جی، اس لیے کتاب یہ بہت اہم سوال اٹھاتی ہے کہ ہمارے جوہری حکمت عملی کے ماہرین اصل میں جانتے کتنا ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا تجربہ ہے جو صرف ایک ہی بار ہو سکتا ہے۔ تو یہ صرف 3 الگ الگ مسائل نہیں ہے، یہ تو ایک دوسرے کو بڑھاوا دینے والا ایک طوفان ہے۔ آبادی کا دباؤ وسائل پر بوجھ ڈالتا ہے، پھر موسمیاتی تبدیلی ان وسائل کو مزید کم کرتی ہے، اور یہ دونوں مل کر علاقائی تنازعات کو ہوا دے سکتے ہیں جو جوہری جنگ کے خطرے کو بڑھا سکتے ہیں۔ بالکل۔ اور اسی پر میں سامعین کے لیے ایک حتمی سوچ چھوڑنا چاہوں گا۔ کتاب میں 2047 یعنی پاکستان کی پہلی صدی کی تکمیل پر ایک ممکنہ منظرنامہ پیش کیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ آبادی 380 ملین سے زیادہ ہے، پانی اور ہوا کا شدید بحران ہے، اور امیر اور غریب الگ الگ قلعہ بند کمیونٹیز میں رہنے پر مجبور ہیں۔ یہ تو بہت ہی تاریک تصویر ہے۔ جی، تو ان طبعی خطرات کو دیکھتے ہوئے اگلی نسل کے لیے قومی سلامتی کا اصل مطلب کیا ہونا چاہیے؟ کیا اس کا تعلق صرف میزائلوں، ٹینکوں اور فوجوں سے ہے، یا اس کا اصل تعلق صاف پانی، قابل تنفس ہوا اور ایک مستحکم آبادی سے ہے؟ آئیے اب کتاب پاکستان ابتدا، شناخت اور مستقبل کے 15ویں باب پر نظر ڈالتے ہیں۔ 1971 کے بعد طے شدہ راستے۔ 1971 میں ڈھاکہ کا زوال ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ 2 قومی نظرے پر سوال اٹھائے جا رہے تھے، تو پاکستان کو اپنے وجود کے لیے ایک نئی وجہ، ایک نئی سمت کی ضرورت تھی۔ بالکل، اور اصل سوال تو یہی تھا نا کہ ایک ملک جو مذہب کی بنیاد پر تو یکساں ہے لیکن ثقافتی طور پر اتنا متنوع ہے، اسے آخر جوڑ کر کیسے رکھا جائے؟ تو یہ باب اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے جو 4 بڑے تجربات ہوئے ان کا تجزیہ کرتا ہے۔ تو پہلا تجربہ ذوالفقار علی بھٹو کا، روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ تھا اور بھارت سے بدلہ لینے کا عزم۔ ایک نئی امید تھی،
ایک آزاد خارجہ پالیسی کی، صنعتی ترقی کی۔ امید تو بہت تھی، لیکن دیکھیں اس تجربے میں کچھ گہری خامیاں بھی تھیں، جیسے صنعتوں کو کامیانے کا عمل۔ اچھا، اس میں کیا مسئلہ تھا؟ مطلب آپ سوچیں کہ ایک کامیاب ٹیکسٹائل مل ہے اور اسے چلانے کے لیے آپ ایک ایسے بیوروکریٹ کو بھیج دیں جسے شاید کپڑے اور دھاگے کا فرق بھی نہ معلوم ہو۔ تو نتیجہ تو پھر ظاہر ہے۔ جی، پیداوار رک گئی، معیشت کا وہ انجن ہی بیٹھ گیا جسے بھٹو چلانا چاہتے تھے، اور پھر اقربا پروری اور کرپشن کا ایک نیا دروازہ کھل گیا۔ لیکن کتاب کے مطابق ان کی سب سے بڑی اسٹریٹجک غلطی کیا تھی؟ ان کی سب سے بڑی غلطی ایک شکست خوردہ فوج کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کرنا تھا۔ اچھا، خاص طور پر جب انہوں نے اسے بلوچستان میں قوم پرستوں کے خلاف استعمال کیا، یعنی ایک سویلین لیڈر جو خود فوج کی شکست کے بعد آیا تھا، آخر میں اسی ادارے پر انحصار کرنے لگا۔ یہ تو ایک پیٹرن لگتا ہے جو شاید ہمیں بعد میں بھی نظر آئے۔ اور جب فوج نے بھٹو کو ہٹایا تو انہوں نے ملک کو ایک ایسی سمت دی جو بھٹو کی پالیسیوں سے بالکل ہی الٹ تھی، مطلب جنرل ضیاء الحق کی مکمل اسلامائزیشن۔ جی، یہ تھا دوسرا بڑا تجربہ۔ بھٹو کے سوشلسٹ ماڈل کے بالکل رد عمل میں ضیاء الحق نے نظام مصطفیٰ کو پاکستان کا مقصد قرار دیا۔ یہ صرف ایک سیاسی نعرہ تھا یا اس سے زیادہ کچھ؟ نہیں، یہ صرف نعرہ نہیں تھا، یہ معاشرے کو جڑ سے بدلنے کا ایک ریاستی منصوبہ تھا۔ اور پھر افغان جہاد میں، جسے امریکہ اور سعودی عرب کی حمایت حاصل تھی، اس عمل کو بہت تیز کر دیا۔ اس نے نہ صرف فوج کے نظریے کو بدلا بلکہ پورے معاشرے کو بدل دیا۔ یونیورسٹی کے نصاب سے لے کر ٹی وی تک ہر چیز میں ایک خاص مذہبی سوچ کو فروغ دیا گیا۔ اس کے اثرات تو آج تک نظر آتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، تو ہم سوشلزم سے اسلامائزیشن اور پھر روشن خیال اعتدال پسندی کی طرف آئے۔ جنرل پرویز مشرف کا تجربہ اتنا مختلف کیوں تھا؟ یہ تیسرا تجربہ تھا اور ضیاء کی پالیسیوں سے ایک مکمل یو ٹرن، لیکن یہ پالیسی بہت سے تضادات کا شکار تھی۔ یعنی یہ ایسا تھا جیسے آپ ایک ہی وقت میں آگ بھی لگائیں اور اسے بجھانے کی کوشش بھی کریں۔ ایک طرف تو 9/11 کے بعد وہ دہشت گردی کے خلاف امریکہ کی جنگ لڑ رہے تھے، اور دوسری طرف ان کی اپنی فوج اور ریاستی اداروں میں ضیاء دور کی بنیاد پرستی بہت گہری ہو چکی تھی۔ تو یہ تبدیلی اندرونی اصلاح سے زیادہ آپ کہہ لیں کہ بیرونی دنیا کو دکھانے کے لیے تھی۔ ایک سطحی کوشش جو بنیادی ڈھانچے کو تبدیل نہ کر سکی۔ بالکل صحیح۔ اور پھر آیا چوتھا تجربہ جو زیادہ پرانا نہیں، عمران خان کی قیادت میں ہائیبرڈ نظام۔ ایک منٹ، جب ہم ہائیبرڈ نظام کی بات کرتے ہیں تو کتاب کے مطابق اس کا عملی مطلب کیا تھا؟ دیکھیں، کتاب کے مطابق اس کا عملی مطلب یہی تھا کہ سامنے ایک منتخب سویلین چہرہ تو تھا، لیکن پالیسی اور طاقت کا جو اصل مرکز تھا وہ فوجی تھی۔ اور ریاست مدینہ کا نعرہ؟ وہ اس نظام کو ایک نظریاتی جواز دینے کے لیے تھا، بالکل ویسے ہی جیسے پچھلے تجربات میں سوشلزم یا اسلام کے نعرے استعمال ہوئے تھے۔ تو ان چاروں تجربات میں جو بظاہر اتنے مختلف ہیں، مشترک کیا تھا؟ ایک چیز، فوج پر مکمل انحصار۔ تو مصنف کا مرکزی نقطہ کیا ہے؟ ان سب کا نتیجہ کیا نکلا؟ مصنف کا مرکزی نقطہ یہی ہے کہ یہ سب ایک ہی دائرے میں گھومتے رہیں۔ ہر حکمران نے، چاہے اس کا نظریہ کچھ بھی ہو، ریاست کو اپنے ہی لوگوں سے محفوظ رکھنے کے لیے فوج کا سہارا لیا۔ یہ تمام تجربات اس بنیادی سوال کا جواب ہی نہیں دے سکے کہ پاکستان کو کیا چیز متحد کر سکتی ہے۔ تو اگر یہ چاروں راستے منزل تک نہیں پہنچے تو پھر آگے کیا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو کتاب آخر میں اٹھاتی ہے۔ یہ تمام تجربات ایک ایسے دائرے میں تھے جہاں فوج کا کردار ہمیشہ مرکزی رہا۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا راستہ بھی ہے جو اب تک آزمایا ہی نہیں گیا؟ ایک ایسا راستہ جو ریاست کو فوج کے سائے سے نکال کر براہ راست عوام سے جوڑ سکے، اور جو ملک کو متحد کرنے کے لیے کسی دشمن کے بجائے ایک مشترکہ مستقبل کا خواب پیش کرے؟ جی، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہی شاید پاکستان کا مستقبل طے کرے گا۔ اب ہم پرویز ہدوائے کی کتاب پاکستان اوریجنز آئیڈینٹی اینڈ فیوچر کے آخری باب نمبر 16 پر بات کریں گے، جس کا عنوان ہے دو قومی نظریے کی تبدیلی۔ یہ ایک بہت ہی چونکا دینے والا موضوع ہے نا؟ جی بالکل، کہ جس نظریے نے 1947 میں پاکستان کو جنم دیا، کیا وہ 75 سال بعد بھی کارآمد ہے؟ یہی تو سوال ہے۔ مصنف کا موقف تو بہت واضح ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ اب اسے ترک کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ جی تو سوال یہ ہے کہ مصنف اس نظریے کو جس نے ملک کی بنیاد رکھی اسے بدلنے کی ضرورت کیوں محسوس کرتے ہیں؟ ان کی بنیادی دلیل کیا ہے؟ دیکھیں، مصنف کا جو مرکزی نقطہ ہے نا وہ یہ ہے کہ دو قومی نظریہ جو کہ ایک گروہ کو دوسرے سے الگ کرنے پر مبنی تھا، اس نے پاکستان کو ایک مستقل جنگی معیشت اور شدید مذہبی سیاست کی طرف دھکیل دیا۔ جنگی معیشت اور مذہبی سیاست؟ جی، مصنف کے مطابق اس نظریے کی ناکامی تو 1971 میں ہی واضح ہو گئی تھی جب بنگلہ دیش الگ ہوا۔ وہ سانحہ اس کا سب سے بڑا ثبوت تھا۔ لیکن اس سے تو کوئی سبق نہیں سیکھا گیا ہے نا؟ بالکل نہیں۔ اس تاریخی سبق کو سیکھنے کے بجائے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے اس نظریے کو اور بھی زیادہ فروغ دیا، خاص طور پر اسکولوں کی نصابی کتابوں کے ذریعے۔ یعنی حقائق کو چھپایا گیا؟ چھپایا بھی گیا اور غلط معلومات بھی دی گئیں۔ تو اس کے متبادل کے طور پر مصنف ایک یک قومی نظریہ یعنی سنگل نیشن تھیوری پیش کرتے ہیں۔ اچھا، یک قومی نظریہ۔ جی، اور اس کا مطلب ایک بہت سادہ اصول ہے: مذہب سے قطع نظر، تمام شہریوں کے لیے قانون کے سامنے برابری۔ ٹھیک ہے۔ اس سے پاکستان کو صرف ایک مذہبی شناخت کے بجائے اپنی سماجی حقیقت کی بنیاد پر وہ نئی جڑیں بنانے کا موقع ملے گا۔ کتاب میں اس تبدیلی کی فوری ضرورت پر بھی زور دیا گیا ہے۔ مطلب مصنف کہتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل گہرے ہوتے جا رہے ہیں، تو یہ پرانا نظریہ ان مسائل کو کیسے بڑھا رہا ہے؟ یقیناً وہ براہ راست تعلق جوڑتے ہیں۔ مصنف دلیل دیتے ہیں کہ اسی نظریے کی وجہ سے ملک میں مذہبی عدم رواداری کے شعلے بھڑکے ہیں۔ ریاست کی طرف سے شدت پسندوں کو وہ خفیہ طور پر فروغ دینے کے ثبوت ملے اور عوام میں شریعت کے نفاذ کے مطالبات بھی بڑھیں۔ وہ سروے کا بھی ذکر ہے نا؟ جی، کتاب میں ایک سروے کا حوالہ دیا گیا ہے جس کے مطابق 54% پاکستانی سخت شریعت کا نفاذ چاہتے تھے۔ یہ سب اسی سوچ کا نتیجہ ہے جو معاشرے کو مذہب کی بنیاد پر تقسیم کرتی ہے۔ تو یہ سب جڑا ہوا ہے؟ بالکل۔ مصنف کے مطابق پاکستان کو اگر ایک قابل عمل ریاست بننا ہے تو اسے ایک نئے ویژن کی، ایک نئی تعریف کی اور نئی ترجیحات کی ضرورت ہے۔ اور اس کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ اس کی بنیاد تمام شہریوں کی برابری پر ہونی چاہیے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دو قومی نظریے سے ایک ایسے قومی نظریے کی طرف منتقل ہونے کی ضرورت ہے جہاں تمام شہری برابر ہوں۔ جی بالکل یہی۔ کتاب کا آخری پیغام یہی لگتا ہے کہ پاکستان کو ایک ایسے راستے کا انتخاب کرنا ہوگا جو اسے بحران سے نکال کر ایک قابل عمل قومیت کی طرف لے جائے، اور اس کے لیے پرانے مفروضوں کو ترک کرنا ہوگا۔ یہ ناگزیر ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو مزید ویڈیوز کے لیے فالو کریں۔